آج کے ہمارے معزز گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے عمر حدید. IT سے ان کا تعلق ہے. کئی بزنس سیل کیے، ان میں سے ایک بزنس ان کا 8 فگر ایگزٹ تھا $. میں. ہم نے بزنس اسٹارٹ کی سر، ایجنسی رکھی، پھر ای کامرس میں چلے گئے، اپنے پروڈکٹس بنائے. ہم نے بلاک چین کے اندر پروڈکٹ بنایا 2017 میں، اس کو ایگزٹ کیا. ای کام کو جو جویلری برانڈ تھا اس کو ایگزٹ کیا. پچھلے 2-2.5 سال سے AI کے اندر ہیں. آج کے بچے اگر فرض کیا غریب ہیں، کیا امیر ہو سکتے ہیں؟ سمپل جواب، شارٹ جواب، یس. کیا یہ کما سکتے ہیں؟ کما سکتے ہیں سر. آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے. بڑا سمپل جواب ہے، پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے. لوگ ایسا پیسہ کما رہے ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا ڈیلی. اس کے دنیا اتنی ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے تھرو بلاک چین اینڈ AI. ہم ایگزسٹ نہیں کریں گے سر دنیا کے لیے. سائنس فکشن موویز جس میں دکھاتے ہیں ایک روگ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو صحرا میں یا اس ڈیبریز میں اور رونز میں رہ رہا ہوتا ہے، اور ایک دنیا کا بہت ایڈوانس سٹی ہوتا ہے، یوٹوپین سٹی، جہاں پر جہاز اڑ رہے ہیں اور ایئر ٹریول ہو رہا ہے اور کارز ہو رہی ہیں اور ایک ماڈرن. سر ہم وہ رہ جائیں گے. $70,000 کورسز پہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنی پرسنل گروتھ پہ، گرومنگ پہ، آپ ٹریننگ پہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ پلیز انویسٹ ان یور سیلف. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ہم آج تک آرشمیڈیس کو یاد رکھتے ہیں، ہم نیوٹن کو یاد رکھتے ہیں، ہم آئنسٹائن کو یاد رکھتے ہیں، ہم الفندی کو یاد رکھا ہوا ہے. کیا اس دور کے امیر ترین لوگ کسی کو یاد ہیں؟ اپنے آپ کو فری لانسر کہنا بند کر دیں. یو آر سولوپرینیورس. سو کال یور سیلف سولوپرینیورس، انٹرپرینیورس. ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں، جنہوں نے 2007 میں فری لانسنگ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا. IT سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کئی بزنس کیے IT والے، اور کئی بزنس سیل کیے. ان میں سے ایک بزنس ان کا 8 فگر ایگزٹ تھا. آپ اندازہ کیجیے گا، وہ بھی امریکہ میں. پاکستانی لوگ جب سنتے ہیں ہمیں، وہ روپیز میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو 8 فگر سے مراد ہے $. میں 8 فگر. اس کے بعد کئی کام کر رہے ہیں. اس میں بلاک چین میں کام کر رہے ہیں، NFTs انہوں نے لانچ کی، اور پاکستان کے اندر بھی نئے بزنس لانچ کر رہے ہیں. کچھ کر چکے ہیں. آج ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. سیکھنے والوں کے لیے پھر یہ سونا، اور نہ سیکھنے والوں کے لیے کباڑ. تو مجھے امید ہے کہ آپ سیکھنے والے ہیں. آج کے ہمارے معزز گیسٹ ہیں، ان کا نام ہے عمر حدید. میں آج آپ کے ساتھ مل کے ان سے بہت کچھ سیکھوں گا، اور انفیکٹ ریکارڈنگ سے کچھ دیر پہلے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. عمر السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ بہترین، زبردست. عمر بہت شکریہ. نو تھینک یو فار ہیونگ می جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. آپ یقین جانیے گا، کرزمیٹک آپ کی پرسنالٹی ہے. اور مجھے فرسٹ یعنی ٹائم مجھے احساس ہوا آپ سے مل کے. اس سے پہلے ہم ملے تھے جو کہاں پہ تھی وہ کانفرنس، مردان میں، وہاں ملے تھے ہم. لیکن زیادہ انٹریکشن نہیں ہو سکی. تو یہاں پہ پہلی بار ہم مل کے بڑا مزہ آ رہا ہے. تھینک یو. عمر، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں جی، ساری زندگی محنت کی ہے، اور گرو کیا، انڈیویجولی گرو کیا، اور اپنے ساتھ والوں کو گرو کروایا. کسی نے شروع سے ہیلپ کی؟ شروع سے کتنا؟ شروع سے بچپن سے؟ نہیں، تو کیریئر کے سٹارٹ میں. کیریئر کے سٹارٹ میں جی بہت لوگ، جی بہت کاؤنٹلیس پیپل. اور دیکھیں، وہ سیلف میڈ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ اٹس اے میتھ فار می. اٹس آلویز سمبڈی ایلسز لائک سپورٹ. ہر بندہ اپنا اپنا بٹ ڈالتا ہے آپ کی سکسیس میں، اور پھر آپ انجوائے کرتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ رہ کے. جیسے فار ایگزامپل موبائل کے اندر جو فرنٹ اینڈ ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، کیا ایکسپیرینس ہے. تو وہ میں انجوائے کرتا ہوں. لیکن جو بیک اینڈ پہ لوگ ہیں جنہوں نے ایفرٹ کیا اور جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے میری گروتھ میں پارٹ کیا، بہت لوگ ہیں سر، بہت کاؤنٹلیس لوگ ہیں. اور وہی میرے اکثر لوگ بھی مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہیروز کون ہیں. لک اپ. سر وقت کے ساتھ ساتھ پھر کلیئر ہو گیا کہ میرے سپر ہیروز اور جن سے میں نے سیکھا، جن کو میں لک اپ کرتا ہوں، وہ میرے ہی دوست ہیں ارد گرد، میری فیملی میں ہیں، میری پیرنٹس ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیگم ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. اینی بڈی دیٹ آئی کم اکراس جس سے میں کچھ سیکھ لیتا ہوں، وہ میرا ہیرو ہوتا ہے. اینڈ دیٹس دا ریالٹی. آئی ایم ناٹ میکنگ اٹ اپ. اور وہی انہیں لوگوں کی وجہ سے آپ پہنچتے ہیں. سو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ سپورٹ کیا.
اچھا آپ نے 2007 میں شروع کیا تھا اپنا کیریئر ایز اے فری لانسر. تو ایز اے فری لانسر سروسز کون سی دینی شروع کی تھیں؟ یہ تو بڑی ارلی ایج کی بات ہے. لوگ مجھے بھی پہلے ایسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کیسے پاسبل تھا. تو آپ نے کیا کیا تھا, کیسے اسٹارٹ کیا تھا؟ سر میں نے کریئر کا آغاز تو 2002 میں کر دیا تھا. اچھا جی میں جاب کر رہا تھا 2002 میں. عمر مجھے جلسی ہو رہی ہے. پتہ کیوں؟ میں نے سن 2000 میں اسٹارٹ کیا تھا, لیکن دیکھیے میرے سارے بال سفید ہیں اور آپ ماشاء اللہ ینگ. نہیں سر میرے بھی سفید ہیں, وہ اندر کا حال اللہ ہی جانتا ہے. نہیں لیکن میں ڈسپلنڈ آدمی ہوں سر. آئی ٹرائی اینڈ لائک اسٹے فٹ کیونکہ میری ریکوائرمنٹ ایسی ہے. اور ارلی آن مجھے کچھ اتنے اچھے لوگ مل گئے, میری گیدرنگز ایسی تھی کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ آؤٹ پٹ دینے کے لیے نا ان پٹ بھی ضروری, اچھا ان پٹ بھی ضروری ہے اچھے آؤٹ پٹ کے لیے. تو پھر جو کھاتے ہیں جو سوچتے ہیں, سو یو ہیو if you want to be the best version of yourself, then you have to eat right, you have to think right, then you have to work on your body, mind and soul. So یہ تمام انگریڈینٹس مل کے پلس جینیٹکس, جینیٹیکلی بھی گفٹیڈ ہیں, اماں ابا کا بھی شکریہ اس میں ان کا ہاتھ ہے. سو ان تمام چیزوں کو ملا کے تو یہ ہے. لیکن سر جب میں نے کریئر اسٹارٹ کیا اپنا تو میں نے ایک جاب کی, میں نے انجینئرنگ کیا. پھر والد صاحب سے کہا کہ میرا ایپٹیوڈ نہیں ہے انجینئرنگ کا, آئی وانٹ ٹو بی ان مارکیٹنگ اینڈ سیلس. تو پھر میں نے پہلی جاب اسٹارٹ کی اور اس کے بعد پھر ایک سے دوسری تیسری. لیکن میں ہمیشہ سے آئی واز آلویز مائی اون باس, آئی واز آلویز مائی اون ماسٹر. میں اپنی سوچ کا آدمی تھا ہمیشہ سے, بہت ہی بچپن سے. اور میرے اماں ابا کو پتہ تھا کہ جو میں سوچتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں, جسے میں ہمیشہ کر کے رہتا ہوں, کچھ بھی ہو جائے. تو خواب تھا کہ یار اپنا کام کرنا ہے, کسی اور کے لیے میں کر نہیں سکتا تھا. آئی نیور ہیڈ دیٹ ان می. لیکن سیکھنے کے لیے, کرنے کے لیے کچھ سپورٹ نہیں تھی اس قسم کی, کوئی اتنا زیادہ. میرے والد صاحب جاب کرتے تھے گلیکسو اسمتھ کلائن میں. اس دور میں گلیکسو تھی صرف, تو اس فارماسیوٹیکل کمپنی میں تھے. وہ اپنے علاقے کے ڈائریکٹر تھے, تو جاب والا بیک گراؤنڈ تھا. تو کبھی اس حساب سے سوچا نہیں تھا یا مجھے سپورٹ نہیں تھی کہ بزنس اور انٹرپرینور بننا ہے. لیکن میرا مائنڈ سیٹ شروع سے یہ تھا, انیٹ کوالٹی تھی. تو پھر ایونچولی 2007 میں ایک موقع ملا, پھر دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے اسٹارٹ کیا فری لانسنگ. اور فری لانسنگ تو کر رہا تھا, پھر دوستوں کے ساتھ مل گئے لائک مائنڈیڈ دوست, اور پھر ہم نے ایک ایجنسی رکھی. پھر ایجنسی نے بہت کچھ کیا, وی گرو ریلی ریلی فاسٹ. اور لاہور کے سب سے اچھے علاقے مجھے یاد ہے, اس ٹائم پہ ہم نے آفس بھی کھولا. ٹاپ گلبرگ میں تھا, ایک ٹاپ لیول تھا. اٹ واز لائک کائنڈ آف اے پینٹ ہاؤس, اور بہت زبردست آفس تھا. اور پھر خیر وی پارٹڈ ویز, وی ہیڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز اینڈ ویژن, سو ہم اپنے اپنے رستوں پہ چل پڑے. پھر میں نے یو ایس میں بزنس اسٹارٹ کیا. پارٹنر ملا مجھے جوناتhan, اور جوناتhan فولڈز. آئی واز لکی انف کیونکہ مجھے ایسا بندہ ملا. اور کاز لائک آئی سی مائی سیلف ایز اے بیلجین ہارس, اور ہی از آلسو اے بیلجیم ہارس. اف یو فائنڈ سم بڈی لائک یو, اسپیشلی اے بیلجیم ہارس, دین یو شوڈ نو ٹیکنیکلی کہ بیلجیم ہارسز آر دی ہارسز. ایک تو سب سے پاورفل ہیں, نمبر 2 وہ دے آؤٹ ڈو ایچ ادر. اف دے آر پٹ ٹوگیدر دے آر آؤٹ ڈو ایچ ادر. سو میری گروتھ میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی از پشنگ, ہی از آلویز لرننگ, ہی از سیکنگ, ہی از گروئنگ. تو پھر آپ کو لگتا ہے یار مجھے بھی کرنا ہے, آئی ہیو ٹو کیچ اپ. سو اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ لائک بیٹل بٹوین اس, اور بہت پازیٹیو بیٹل. تو اس نے بہت ہیلپ کیا. تو بس پھر ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا سر, ایجنسی رکھی, پھر ای کامرس میں چلے گئے, اپنے پروڈکٹس بنائے. ہم نے بلاک چین کے اندر پروڈکٹ بنایا 2017 میں, اس کو ایگزٹ کیا. ای کام کو جو جویلری برانڈ تھا اس کو ایگزٹ کیا 2020 میں, 1920 میں. اور پھر میں پبلک کمپنی کا پریزیڈنٹ رہا یو ایس میں. آئی تھنک آئی ایم دا نان یو ایس سٹیزن پاکستانی پرسن ایٹ دس ایج جہاں پہ مجھے پریزیڈنسی ملی پبلک کمپنی میں. تو پھر وہ رہا. پھر اس کے علاوہ ہم نے NFTs کے بلاک چین کے اندر دوبارہ آئے. اس میں جب NFTs ان تھی, ہم نے فزیکل NFT کو جوڑا, فزیکل پروڈکٹ کو NFT بنا کے ساتھ اٹیچ کیا. اور پھر ہم AI کر رہے ہیں. سو پچھلے 2-2.5 سال سے AI کے اندر ہیں, اور AI کمیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. وی آر ڈیولپنگ آر اون پروڈکٹس ان AI, جن کا لانچ کیا ہے ابھی ہم نے لاسٹ ویک. ایک بہت بڑا پروڈکٹ ہے ہمارا AI کے اندر. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ اٹس گونا ہیلپ لاٹ آف like hundreds and thousands of people if not millions. اور that's we are into, اور کوشش جاری ہے اپنی. اچھا AI کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بھی لگتا ہے, آپ کو لگتا ہوگا, لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا. آئندہ جو دور ہے یہ سارا کا سارا دور AI کا ہے, روبوٹکس کا ہے, یہ کچھ ایسا. AI کے اندر کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر ہماری AI کے اندر دیکھیں,
اس کے بتانے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ٹچ کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ امپورٹنٹ اے آئی از. دیکھیں دنیا میں نا 20th سینچری سے پہلے جب ہم تھے 19ویں صدی میں جب ہم تھے تو دنیا میں جو پہلا ریولوشن آیا, جو چینج آیا ماڈرن ایرا کے اندر, وہ اٹ واز امیرکن ریولوشن, جو انڈسٹریل ریولوشن تھا, رائٹ. اور گریٹ امیرکن بلڈرز جو تھے, کارنیگیز اینڈ راکفیلرز اینڈ جے پی مورگنز, سو آن اینڈ سو فورتھ, رائٹ. انہوں نے وہ امریکہ بنایا, انڈسٹریل ریولوشن آیا. سو وین دیر از ریولوشن اینڈ دیر از سم شفٹ ان ٹرمز آف لائک ہاؤ the world is moving and shaping, وہاں سب سے زیادہ گیپ اور سب سے زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے دنیا میں ٹو میک منی, ٹو کریٹ ویلتھ, ناٹ جسٹ میک منی. سو انڈسٹریل ریولوشن نے ہیلپ کیا امریکہ کو گرو کرنے میں. ان کا انفراسٹرکچر بنا, لوہا آیا, لوہا انہوں نے بے شک انڈسٹری سیکھی یو کے سے, لیکن انہوں نے امریکہ میں کیا. ان کے پاس آئل پہلے تھا, آئل کے اوپر کر رہے تھے, انہوں نے ریل اسٹرکچر بنایا, ان کا پورا انفراسٹرکچر اس ٹائم پہ لگا, اور انہوں نے وہ انڈسٹری گرو کی. پھر انڈسٹری بڑھتے 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 جب انڈسٹریل ریولوشن کے تھرو پیسہ آ گیا تو پھر دنیا شفٹ ہوئی سلولی. انڈسٹری جب اپنی ایک سیلنگ ٹچ کی تو اس کے بعد کارپوریشنز میں چلے گئے, جو آپ نے ٹائم دیکھا ہوا ہے, مائکروسافٹس اینڈ ایپلز اینڈ آل دیز فرمس, کارپوریشنز تھیں پہلے یہ, رائٹ, اور ہیں ابھی بھی. تو ان کی گروتھ ہوئی اور پھر اور ویلتھ کریٹ ہوئی ان کارپوریشنز کے تھرو. ان تمام میں دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ جنریٹ کیا. ناؤ وی لیونگ ان ٹائمس جہاں پہ پرسنل برانڈ آ چکا ہوا ہے. اینڈ دس از دا موسٹ انٹرسٹنگ ٹائمز آف آر لائفز, ایٹ لیسٹ آر لائفز, کہ اب پاور میسز کے اندر آ چکی ہوئی ہے کہ جہاں اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کو ریچ کر سکتے ہیں. اینڈ ناؤ یو ہیو اے نیم, یو ہیو اے پوڈ کاسٹ اینڈ پیپل ریکگنائز یو سٹنگ ان یور اون لائک وٹ ایور دس پلیس از, یا آپ کا یہ لاؤنج ہے یا لیونگ ایریا یا آفس کا کوئی ایک سیکشن ہے, یہاں سے بیٹھ کے ملینز اینڈ بلینز آف پیپل آر واچنگ یو. یو ہیو میڈ اے نیم فار یور سیلف بائی ڈوئنگ واٹ, بائی انٹرویوئنگ ادر پیپل. تو یہ ایک پرسنل برانڈ بن چکا ہوا ہے, رائٹ. تو اب دنیا اب اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں پہ پرسنل برانڈ آر میکنگ مور منی دین کارپوریشنس. سو ہم اس ایرا میں رہ رہے ہیں. ایک تو یہ پارٹ ہو گیا دنیا کا جو ہم نے ایک پروسیس دیکھا ڈفرینٹ ایولیوشن کا. دوسری پارٹ تھی ٹیکنالوجی, انڈسٹری, مونولاگ, پھر ہم گئے ڈیجیٹل پہ, نان ڈیجیٹل, پھر ہم ڈیجیٹل پہ پہنچے, کمپیوٹر آیا, کمپیوٹیشن اسٹارٹ ہوئی, چپ سسٹم آ گیا, ونز اینڈ زیروز کے اوپر چلے گئے. اور اب وہ اس جگہ پہ چلے گئے کہ آپ کا جو 90s اور 2000 ارلی 2000 کا جو آپ کا کمپیوٹر تھا اس سے فاسٹ از مائی ہینڈ ہولڈنگ ڈیوائس, رائٹ. دس از فاسٹر, وے فاسٹر, 10-20x فاسٹر دین دیٹ کمپیوٹر جو میں اتنے مہنگا خریدتا تھا. اینڈ ایوری بڈی ہیز آلموسٹ ایکسیس ٹو دس. سو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ شفٹ کر گئی, جسٹ ٹو شو یو لائک ہم ٹیکنالوجی کا یہ ایولیوشن. پھر آیا کمیونیکیشن کا کہ ہاؤ پیپل آر کمیونیکیٹنگ. پہلے وہ ہم فون کے تھرو ملاتے تھے, پھر ہم ڈیجیٹل فون پہ چلے گئے, پھر ہم ڈیجیٹل فون اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے ہم چلے گئے اسپیکٹ اس کے اوپر کہ جہاں پر آپ کو اس انٹریکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی میڈیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. لائک آپ ہوا میں بھی کریں تو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور آپ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو صرف ایک کلک کر کے آپ ساری کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور آٹو جنریٹ ہو رہا ہے سب کچھ. اسپیڈ آف کمیونیکیشن چینج ہو گئی. پہلے آپ وہی اینالاگ تھے, پھر اب جیز میں آ گئے جہاں پہ آپ کی 1G 2G ایج سروس تھی, پھر 5G پہ اب آ چکے ہیں وچ از اگین دی اندر سیلنگ جو ابھی تک ہم نے اچیو نہیں کی لیکن پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. وہ ایک شفٹ. سو سی دا پیٹرن دیٹ ایوری تھنگ از ناؤ گروئنگ, ہر ایک کی لینئر ایک اپورڈ ٹرینڈ ہے. ابھی تمام چیزیں ہو گئیں. ہم پھر اس کے اندر تھے کہ دنیا ویب پہ تھی جب کمپیوٹر آیا, انٹرنیٹ آیا, ویب 1 پہ تھی جہاں پہ آپ انفارمیشن ڈالتے تھے اور اگلا پڑھ سکتا تھا. دیٹ واز ویب 1, بہت ہی اس کی انفینسی اسٹیٹ تھی. ویب 2 ورژن آیا جہاں پہ آپ نے انفارمیشن ڈالی, اب میں اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کو رپلائی کرتا ہوں کہ ڈوڈ نائس آرٹیکل, آپ اس کا رپلائی کرتے ہیں تھینک یو سو مچ, میں پھر کرتا ہوں کہ ویئر ڈیڈ یو گیٹ اٹ. سو انٹریکٹیو ہو گیا, ویب 2 آ گیا. ناؤ وی آر ایٹ اسٹیج دیٹ از ویب 3 جہاں پہ فیس بک اور یہ تمام چیزیں ویب 2 کے اندر بنے. اب وہ ویب 3 میں آ چکے ہوئے ہیں جہاں پہ اب ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں, رائٹ. کامرس چلی گئی ہوئی ہے, انفارمیشن کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ڈیٹا ٹرانزیکٹ کر رہا ہے,
मनी ट्रांसैक्ट कर रहा है। सो हम Web3 के अंदर आ चुके हैं। फिर Web3 के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत चीज़ आई ब्लॉकचेन, विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। अगेन देखें डिसरप्टिव हो रही है, हर चीज़ अपने पिनिकल उस पॉइंट पर पहुंच रही है। सो ब्लॉकचेन अगेन इज़ वेरी वेरी डिसरप्टिव, जो आर्किक सिस्टम ऑफ फियाट को, जो हम करेंसी करते हैं फियाट सिस्टम को, उसको चैलेंज कर रही है। सो दैट अगेन इज़ लाइक एक और लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट। फिर हम आए AI के ऊपर। AI बहुत डेकेड से चल रहा है एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, राइट। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग चल रही थी दुनिया में, बहुत सारी कंपनीज काम कर रही थी। जेनेसिस मॉडल आया, फिर ऑरेकल मॉडल आया। पहला मॉडल ऑरेकल था, जहाँ पे आप कोई भी क्वेरी डालते थे उसका रिप्लाई कर देता था। फिर जेनेसिस आया जिसको आप टास्क दे सकते थे एंटरप्राइज लेवल के ऊपर। फिर एकदम ब्रेक थ्रू हुआ थ्रू OpenAI ChatGPT के अंदर, जहाँ मैसेज के अंदर चीज़ फैल गई। नाउ यू आर एवरीबडी एज एन AI, जहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और वो आपको आंसर्स दे रहा है। फिर उसके अंदर एक नया लेवल आया जहाँ पे आपने GPTs बनाना शुरू कर दिए, अपने ओन ट्रेंड एवटार्स और अपने ओन एजेंट्स बनाना शुरू कर दिए। एजेंटिक लेवल पे चला गया है। People are talking about AGI, artificial general intelligence, artificial super intelligence. I don't think we're going to reach there, but we're going to reach there somehow. And not somehow, but some way or the other. वो बड़ा टेक्निकल चीज़ हो जाएगी, लेकिन हम इस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप और मी विदाउट हैविंग एनी स्किल सेट ऑफ डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट, मैं दोनों काम कर सकता हूँ और मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो हमारे पास इतनी पावर हो चुकी हुई है। सो अब ये तमाम चीज़ें डेवलप होती होती एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, जो आज का टाइम है, टुडेस। और इन तमाम को लीड करेगा कौन? इस तमाम, क्योंकि दिस इज़ ऑल हैपनिंग इन वन इकोसिस्टम और कन्वर्ज उस पर हो रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अंदर बूम है इंडस्ट्रियल के बाद, IT अपने पीक को पहुंच चुकी हुई है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो दो चीज़ों का है, वन इज़ AI, द अदर वन इज़ ब्लॉकचेन। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर thriving right now without AI, I won't say you would struggle. I would rather say that you won't exist without AI in a few months or a year's time. आपकी existential crisis हो जाएंगे, because everybody in the world is going towards AI. अब उसमें पर्सनल यूज़ भी है, आपका बिजनेस यूज़ भी है, आपकी कंपनी के लिए भी है, आपकी टीम के लिए भी है। दुनिया का जो काम कर रहे हैं उसके अंदर AI आ चुका हुआ है। AI इतने लेवल पर आ चुका हुआ है कि मेरे जैसा नॉन कोडर आदमी, vibe coding is a term, which is the latest term for coding, where I give it a prompt and it gives me a code. So people are creating website apps, SaaS systems, and then whatnot through vibe coding. So हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। So you think कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी स्टिल इन वेरी इन्फेंसी स्टेट और स्टेज के अंदर है, वो इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, या वो सेल्फ लर्न, क्योंकि ये पहली वो टेक्नोलॉजी है कि जो सेल्फ लर्न करके या रीइंफोर्स लर्निंग के थ्रू बेहतर खुद हो रही है, इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़े शायद कुछ अरसे में। सो आप बहुत लो IQ होगा आपका अगर आप ऐसा सोचेंगे। सो फॉर मी दैट्स वाई AI इज़ वन ऑफ द मोस्ट imperative and important technologies or aspect of our lives right now. आप अमेरिका में रह चुके हैं, अमेरिका में काम कर चुके हैं, और पाकिस्तान में आपके फैमिली पूरी रहती है, यहाँ पे आपने ग्रो किया था। अब मुझे बताइएगा आपने क्या फ़र्क चेक किया वहाँ पे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग तरक्की नहीं करते? वो कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, जिसके बाद यहाँ के लोग भी चले कहीं ठहर जाएं? मुझे लगता है ये पीछे जा रहे हैं, ये कहीं ठहर जाएं, एटलीस्ट पहले पीछे जाना बंद कर दें। वो कौन सी चीज़ें हम इनकी बदल दें? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इट्स अ वेरी, देखें, आई कैन नॉट ओवर सिंप्लीफाई अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ ना कि सिर्फ एक चीज़ पकड़ें और सही कर लें तो हम सीधे हो जाएंगे, दैट्स नॉट गोना हैपन, वी नो दैट। 25 लोग होते थोड़ा सिंपलर आंसर होता, 100 लोग होते थोड़ा सिंपल होता, 25,000 होते फिर भी सिंपलर होता। वी टॉकिंग अबाउट 25 करोड़ और 25 करोड़ ऐसे जिनमें से 80% की मॉब मेंटालिटी है, राइट, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो इंसान को इवॉल्व करने में हेल्प करता है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, जो ग्रो करने में हेल्प करता है। वो हमने सब का उड़ा दिया हुआ है थ्रू वट एवर डिज़ाइन दैट इज़ दैट वी आर लिविंग, राइट। जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, हमारा पेरेंटल सिस्टम है, वो जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सर हम खड़े हुए हैं ना,
اس میں یہ سمجھنا کہ کسی ایک لینئر ماڈل کے تھرو ہم یہ چینج لیں گے. آئی وڈ میرے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں لیکن سب سے اچھا لفظ پارڈن مائی فرینچ ایبسرڈ ہوگا کوئی بندہ اگر ایسی بات کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اٹس پاسبل تھرو دیٹ لینئر اپروچ. اس کی بڑی سر ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں انسان کا پہلا مدرسہ ماں ہوتی ہے, پہلا اسکول اور پہلی آپ کی جو لرننگ کی جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے, ماں باپ ہے. سر وہیں سے سلسلہ خراب ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں کریٹیکل تھنکنگ کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کو پہلی چیز یہ پڑھائی کہ بیٹا مجھے سوال نہیں کرنا, کہہ دیا نا کر لو. کوشچن مجھے سوال کیا, ماں باپ کو سوال نہیں کرتے, بڑوں کو سوال نہیں کرتے. بہن بھائی پیدا آپ سے بڑے بہن بھائی تھے, بڑے بھائی کو بڑی بہن کو سوال نہیں کرنا, جو کہہ دیا وہ کر لو. پھر اس کے بعد ٹیچرز آئے, ٹیچرز کو کوشچننگ یور ٹیچر نہیں کرنا. مینیجرز آ گئے, کام پہ چلے گئے مینیجر کو کوشچن نہیں کرنا, باس کو کوشچن نہیں. تو جب کوشچن ہی نہیں کرنا, آپ کے پروگرام ہی نہیں ہوا ہوا, سو ہاؤ یو گونا گرو ایز اے پرسن. پھر تو آپ اس وہی کہا نا موب کلچر کے اندر ہیں, جہاں پہ جب آپ کو جو چیز زامبی کلچر کے اندر جہاں پہ آپ کو جو چیز بتا دی گئی ہے بس آپ وہ کر رہے ہیں ڈیلی وداؤٹ کوشچننگ کہ اس کا آؤٹ پٹ کتنا نکل رہا ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ زندگی ہے کہ نہیں, اس سے بہتر میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, جتنا میں ان پٹ ڈال رہا ہوں اس کا آؤٹ پٹ اتنا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے کرنے کو دنیا میں کہ نہیں ہے, کیا جو مجھے سکھایا گیا سینہ بسینہ وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا, جو ہم 50 سال سے کر رہے ہیں اس کا رزلٹ ابھی تک کیا آ رہا ہے. جب آپ نے کبھی سوچنے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا, بریک لے کے یہ سوچنے کا آپ کے دماغ نے کیپیبلٹی نہیں ہے, تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ آپ دنیا کی سیفسٹ روڈ لے آئیں, آپ دنیا کی سیفسٹ گاڑی لے آئیں, آپ دنیا کا سیفسٹ سسٹم لے آئیں, جب تک ڈرائیور نیلا ہے نا ٹرک ٹکر ہمیشہ ایکسیڈنٹ تب بھی ہوگا. بالکل صحیح. سو یو گاٹ فکس یور ڈرائیورس. تو آپ کو پہلے تو ہمیں ایز اے ماں باپ ہمیں یہ سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اسی حساب سے چلیں گے. دیکھیں وہ انسینٹی ہوتی ہے کہ اف یو ڈوئنگ دا سیم تھنگ, یو ریپیٹنگ دا سیم تھنگ اینڈ یو ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ آؤٹ پٹ, دیٹس دا ڈیفینیشن آف انسینٹی اور اسٹوپیڈٹی, آئدر آف دا ٹو. تو یا ہم بیوقوف ہیں یا ہم پاگل ہیں کہ ہم وہی کام کر ہی جا رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خود ہی چینج ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا سر. اینڈ ایکشنز آلویز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, رائٹ. تو اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا, یہ تو سائنس پروف کرتی ہے کہ جو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ہے آف یور برین, اٹس ناٹ ڈیولپ ٹل یور 14th برتھ ڈے یا 14 سال کی عمر تک نہیں بڑھتا. اور وہ کیا چیز ہے پری فرنٹل کارٹیکس؟ وہ ہے آپ کی پارٹ آف دا برین جو آپ کو صحیح غلط اور آپ کے اور موازنہ کرنے کا چیزوں کا اور ڈیسیجن میکنگ میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو آپ کا ہمارا جب 14 سال تک یہی نہیں بنا ہوا اور ہم ہر وقت بچوں کو الزام دیتے ہیں کہ یار میں تمہیں 25 دفعہ کہہ دیا, یو اسٹل ڈو اٹ. ہی از گونا ڈو اٹ بیکاز ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ پارٹ آف دا برین, ڈوڈ. ہی از اونلی گونا ریپلیکیٹ یو, ہی از ناٹ گونا انڈرسٹینڈ یو. یو گاٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. آپ کو ریپلیکیٹ کرے گا. وہ کہتے ہیں نا بچے بڑی اچھی نقل اتارتے ہیں کیونکہ اتار ہی وہ سکتے ہیں سر. دے ڈونٹ ہیو اے پری فرنٹل کارٹیکس جہاں پہ وہ برین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہو, جہاں وہ چیزوں کو کمپریہینڈ کر کے موازنہ کر کے اس کے پروز اینڈ کونس سمجھ کے تو اس کو کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں یہ میرے لیے اچھا ہے. کیوں بچہ جا کے اس میں دیتا ہے, انگلی دیتا ہے پلگس کے اندر, کیونکہ اٹ کین ناٹ ڈفرینشیٹ. تو اسی طرح بچے جب 14 سال پہ پہنچتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے. اس سے پہلے دے آر اونلی امیٹیٹنگ یو. So do what you want your kids to do. Do that in front of them instead of telling them. اور اپنے بچوں کو کوشچن کرنے دیں. ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں. احترام چاہے قائم رہے لیکن کوشچن لازمی کریں بچے. سر بڑی خوبصورت بات کی ہے. میرے بچپن سے مجھ میں یہ تھا ایک ایشو, ایک فیکٹری کا کیا کہتے ہیں میل فنکشن ہے یا کوئی فالٹ ہے کہ میں کوشچن کرتا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں پروڈکٹ آف کوشچن. میں آئی ایم ناٹ دا اسمارٹسٹ کوکی ان اینی روم. میں بالکل بھی نہیں ہوں, اور نہ میں کبھی اتنا اسمارٹ تھا زندگی میں, نہ میں ایجوکیشن میں کوئی بہت چیتا تھا. لیکن میری ایک خوبصورت جو اللہ نے مجھے گفٹ دیا تھا نا, وہ دیٹ واز لائک کریٹیکل تھنکنگ وچ از لائک آسکنگ کوشچنز. اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. میں نے ہمیشہ ہر چیز کو کوشچن کیا آج تک. اور میرے بچپن میں سر آئی تھنک میں 2nd گریڈ میں ہوں گا, مجھے آج بھی یاد ہے
2nd 3rd گریڈ میں ہوں گا. میری ٹیچر نے شکایت کی کہ نا مجھے ہر سب چیز کے اوپر مجھے سوال کاؤنٹر کوشچن کرتا ہے. میری اماں کو سر یہ انہوں نے بلایا اور میری اماں کو بلایا اور یہ بات ان کو بتائی, تو ساری بات بتائی یہ وہ. تو میری اماں کو خیر میرا ان کی اولاد ان کو پتہ ہے میں ان کے ساتھ بھی یہی کرتا ہوں کہ جو بات کرتی ہیں میں اس کے کچھ سوال کرتا ہوں, کیوں ایسا, کیوں بھائی ایسا, کیوں نہیں بھائی. تو میری اماں نے بڑی جو آپ نے بات کی نا سر, بڑی خوبصورت بات کی. وہ واپس آئیں, انہوں نے کیا, مجھے کہتی ہیں میری اماں, بیٹا مجھے پتہ ہے تم ایسا ہی ہو, دس از ہو یو آر, کیونکہ تم ہمارے ساتھ, باقیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائی سب کے ساتھ یہ کرتے ہو, چینج نہیں کرنا, لیکن کرنے کا طریقہ شاید چینج کر لو. ہاؤ یو آسک اے کوشچن مے بی لک ان ٹو اٹ, کہ وہ طریقہ صحیح نہ ہو, افینڈ ہو رہی ہو ٹیچر, وہ چینج کرو, لیکن پوچھنا چینج نہ کر. سو یہ میری اماں کی طرف سے میں کہتا ہوں اتنی بڑی مجھ پہ احسان ہے کہ میں آج جو کچھ ہوں, نہ میں اسمارٹ ہوں, نہ میرے اندر آئی کیو ہے, سو کالڈ آئی کیو ہے, نہ میں بہت زیادہ کسی چیز میں تیز ہوں, لیکن یہ جو ہے نا سر, اس چیز نے مجھے زندگی میں جو ہیلپ کی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ میری پہلی سیڑھی ہے سکسیس کی, اور سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہ اپنے بچوں کے اندر کریں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, اب میں سر بریک ڈاؤن نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اتنے سارے اسپیکٹ ہیں, آپ کیا کیا کریں گے, تو کم از کم اسٹارٹ یہاں سے کریں. دوسرا سر جو سب سے امپورٹنٹ, جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ باہر یہاں پر کیا فرق ہے, سر دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا, یا کسی دور میں تھا جب سوسائٹی نہیں تھی, جب سویلائزیشن نہیں تھی, انسان ایک ایسے ہی رہتا تھا اپنے پرانے پریمیٹیو دور میں ہم جب رہتے تھے, پرائمل وہ تھا ہمارا, تو ہم ویری پرائمل انسٹنکٹ آف ہیومن وچ ہیلپڈ اٹ ایوالو اینڈ سروائیوڈ ان آل دس ولڈرنیس واز اٹس آسکنگ کوشچن اور ججنگ تھنگز دیٹ دے نیور کیم اکراس بفور. کوئی نئی چیز جو انہوں نے دیکھی, سمجھی, سنی, ایکسپیرئنس کی, وہ اس کو کویشچن کرتا تھا انسان, یا جج کرتا تھا. آج تک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کوئی ایسا بندہ جو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بولتا ہو, ڈفرینٹ پہنتا ہو, ڈفرینٹ چلتا ہو, کچھ ڈفرینٹ ہو, تو یا ہم اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈر سے ہم کویشچن کرتے, تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں یا جج کر, یا دونوں کر رہے ہوتے ہیں سائملٹینیسلی. یہ انسان کی بہت نیچرل اور پرائمل انسٹنکٹ ہے. دا فرسٹ اسٹیج ٹورڈ سویلائزیشن از کہ آپ کے اندر ایمپتھی ہو, کہ یو لیٹ دیٹ ادر پرسن اینڈ گیو دیم اے چانس, اور دیٹ سینیریو اور سچویشن اے چانس, کہ اس کو دیکھو, اس کو سمجھو کہ یہ کیوں ایسا, کوئی وجہ تو ہوگی, یا یہ سینیریو میرے پاس سچویشن پہلے کبھی نہیں آئی, کیوں نہیں آئی, اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس بندے میں جو ڈفرینٹ ہے یہ کیوں ہے. Give them a chance, have an empathy. جب تک آپ کے اندر empathy, that's the first stage to being a civil society. بہت ہی آپ کی بات اچھی ہے اور مجھے واقعی بہت اپیل کی ہے. یقین کیجیے میں واقعی سیکھ رہا ہوں آج. پہلے میں بولتا کافی ہوں, آج میں سیکھ رہا ہوں. ایک بات اور مزے کی ہے, جو پاکستانی کلچر میں چونکہ موسٹلی یہاں پہ آبادی ہے بڑی پاکستان میں پنجاب کی, تو پنجابی زبان وائڈلی یہاں پہ وہ نان لینگویج ہے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, مجھے جو فیس بھی کرنا پڑا, اور یہاں پہ بے شمار لوگ فیس کرتے ہوں گے, اگر یہ کسی بڑے کو کویشچن کرتے ہیں نا, یا اسے دلیل دیتے ہیں, آپ یقین جانیں کہ یہ ایک گڈ ویلیو تھی جس کو بیڈ ویلیو میں کنورٹ کر دیا گیا ایک جملے کے ساتھ, اگوں دلیل نہ دے. یہ میں نے فیس کیا تھا, اور یہ اور بھی لوگ فیس کرتے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ احترام بڑوں کا ہمیشہ رہنا چاہیے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی باتیں سنیں, دیکھیں, سمجھیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. آپ ان کو موقع دیجیے, آپ ان کی تربیت یہ کیجیے کہ آپ وہ ڈفرینٹ اینگل سے چیزوں کو دیکھ سکیں, آؤٹ آف دا باکس جا کے دیکھ سکیں. اب ہوتا کیا کہ جو پیرنٹس ان کو دکھاتے ہیں نا, بچے وہی دیکھی جا رہے ہیں. ہم آج سے 100 سال پہلے جہاں پہ تھے نا, وہ ہمارے بچے آج وہاں پہ ہیں. ہم آج سے 200 سال پہلے جہاں پہ تھے, ہمارے بچے آج بھی وہاں پہ ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال چیک کیجیے گا, مائنڈ سیٹ کا فرق. ایک پاکستان میں ہر ایک حکیم جو میں بھی 5000 سال 10,000 سال پرانی وہ کہتے ہیں حکمت ہے, وہ آج بھی اگر بخار اسے ہوتا ہے نا تو کھاتا ایلوپیتھک میڈیسن جو کہ سائنس نے انوینٹ کی ہیں, لیکن سائنس کو مانتا نہیں ہے. جو ہی ٹھیک ہوگا وہ سائنس کو ہی گالیاں دیتا ہے, وہ ڈاکٹرز کو ہی گالیاں دے رہا ہوتا ہے, یہ چور ہے, ڈاکو ہے. لیکن سرجری دیکھیں, حکمہ کے پاس ہے ہی نہیں ہے.
اس سے مراد ہے کہ ہم شاید پریمیٹیو سوچ والے لوگ ہیں. ہمارے بڑوں کو چاہیے تھا تھوڑی سی فلیکسیبلٹی, کیونکہ ہم نے نسل تیار کرنی تھی, وہ نسل خراب کر دی ہم نے. ہمارے یقین کیجئے یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ سارے کرتے کیا ہیں, آج بھی کچھ سے چاہتے ہیں, یقین کریں. اور دوسری طرف کیا ہوا, کسی نے سوچا کہ ایک پرابلم ہے جس کو سالو کرنا ہے, مے بی اس پہ ایک سینچری خرچ ہوگی اور میں اس سے اوپر نہیں جی پاؤں گا, ایک سینچری سے اوپر یا اس سے کم جیوں گا میں بھی 60-70. اس نے کہا میں جو ریسرچ کروں گا اپنی لیگیسی چھوڑوں گا, آگے اس کو ٹیک اوور کرے گا کوئی اور پرسن, اور فائنلی اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا جو سلوشن نکلے گا. تو فائنلی دیکھیں جیسے یہ وہ انہوں نے پروٹین نکال لی ہے, پروٹین کو بلاک کریں, آپ کی 100 سال کی ایج بھی اگر ہوگی تو آپ کے دانت دوبارہ اگ سکتے ہیں. جب یہ رویے ہمارے ہوں گے کہ ہم ہر سائنٹیفک چیز کو استعمال کرنے کے بعد, یہ اس دور کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمارے ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہے, جو شاید وہ جو کاہن تھے نا, بڑے بڑے جادوگر تھے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. ہمارے ہاتھوں میں سائنس کے معجزے پڑے ہوئے ہیں, ہم سٹل سائنس کو نہیں مانتے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے امریکہ میں کہ وہاں پہ ایسی کئی ہو رہی ہوتی ہیں ایکسپوز وغیرہ یہ باقی سب, اور وہاں کے لوگوں کا ذہن چینج ہو چکا ہے, جو کہتے ہیں ٹھیک ہے نیا ایک آئیڈیا ہے, اس کو پرکھیں, سوچیں, اس کو فی الحال آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ مفید ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس پہ توجہ دیجیے, اس سے چانس دیجیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ نا لوگ جب تک وہ روٹین کا حصہ نہیں بنتا اسے چانس نہیں دیتے. اب صورتحال یہ دیکھیے گا, اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا. چونکہ میں آپ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں, آپ کی ایک پروفائل دوستوں میں بتا دوں جس سے میں متاثر ہوا. اصل میں ایک پروفائل ان کی ہے ایز اے ٹیک انٹرپرنور, یہ کام کرتے ہیں, ان کی ڈفرینٹ کے بزنس ہیں, لیکن دوسری ان کی پروفائل یہ ہے یہ برین کو سمجھتے ہیں. برین کا ایک تھیوری ہے جو کچھ لوگ اسے مانتے ہیں, جو مانتے ہیں ان میں بھی شامل ہوں. اسے کہتے ہیں NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ہماری آج پہ تھوڑی سی بات ہوگی کہ بچوں کے ذہن کیسے بدلیں. میں اس لیے یہ سوالات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ہم نے بچوں کے یا اگلی نسل کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. ہم اس کو کیسے چینج کریں گے؟ ایز اے پیرنٹ, ایز اے فادر, ایز اے ڈیڈ, مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے؟ اب سر اگین مشکل سوال لیکن انٹرسٹنگ, بہت انٹرسٹنگ. اگین کوئی ایک سنگل اپروچ نہیں ہے. اسٹارٹ بچوں سے نہیں ہوگا, اسٹارٹ ہم سے ہوگا. دیکھیں ایک تو بڑا آسان سلوشن ہے اور بڑی کنٹروورشل سلوشن میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں کہہ نہیں رہا یہ, لیکن سب سے آسان سلوشن یہ ہے. ہمیشہ آسان سلوشن صحیح نہیں ہوتا, ایسا ریالٹی. آسان سلوشن یہ ہے کہ بچوں کو جتنی نئی جنریشن ہے, چھوٹی والی جو ابھی آئی ہے کرنٹ جنریشن, کو اٹھائیں, باہر بھیج دیں, اوپر والوں کو سب کو یہاں سے فارغ کر دیں. وہ لوگ ٹرین کریں, دوبارہ امپورٹ کریں, اور ان کو یہاں پہ سیٹل کروا لیں, سسٹم ریسیٹ کر دیں سسٹم, ٹھیک ہے, ہمارے ہاتھ سے نکال دیں اور ہمیں فارغ کر دیں سب کو, جو ہم سارے بیٹھے ہیں ہم سے اور ہم سے اوپر والوں کو. ایک تو یہ سسٹم ہے سر, وچ از رانگ, ایبسلیوٹلی از ناٹ ڈویبل. سیکنڈ سسٹم یہ ہے کہ میٹرکس کو اندر سے ریسیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ڈسرپٹیو ہونا پڑے گا, اس کے لیے چیلنج کرنا پڑے گا, اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی, اس کے لیے کوشچن کرنا پڑے گا. اگین وہی بات ہے کہ سوال کرو. دیکھیں سر, ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ نا. ایک بہت بڑا ایک اور ایلیمنٹ جو امپورٹنٹ ہے کہ کمیونیکیٹ نہیں کرو بچوں میں نا. باپ اور بچوں میں ڈسٹینس ہونا چاہیے. باپ کا ایک درجہ ہے, میرے بھی گھر میں بہت عرصہ یہ رہا ہے. اور ایک آف کورس ایک باپ کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے فور شور, لیکن کمیونیکیشن کا اس کا تعلق نہیں ہے روب اور دبدبے سے. اس کا تعلق عزت اور احترام سے ہے, جو مانگی نہیں جاتی, دی جاتی ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ ہم مانگتے ہیں ہر چیز. ایز اے پیرنٹ وی تھنک کہ ہم انٹائٹلڈ ہیں کہ میری عزت کرو کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں. یس یو آر ٹو اے سرٹن ڈگری, بٹ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ اٹ ڈزنٹ مین لائک آپ کی رسپیکٹ ویسے ہی کی جائے, اور دنیا کرتی بھی نہیں ہے. اور باقی لوگ نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ کی کرو؟ جب وہی لوگ, بڑے لوگ آپ کی عزت آپ کی اسی وجہ سے ہونے پہ نہیں کرتے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو نیچے والے کریں گے جو ممک کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو. دیٹس ناٹ پاسبل, رائٹ؟ یہ کیا ہپوکریسی نہیں ہے ہپوکریسی بہت بڑی. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو پریکٹس وہی کرنی ہے جو آپ پریچ کر رہے ہیں, اور جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پریچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اپنے آپ سے شروع ہو جائیں. دیکھیے فنڈامنٹلی ہمیں ایز اے پیرنٹس کچھ چیزوں کو سوچنا پڑے گا, اور آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم نا کہ سوال کریں.
سوال کریں ان تمام سینہ بسینہ آرکیک سوچوں کو، ان پرانی سوچوں کو جو جنریشنل چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم سید ہیں یا ہم علاویز ہیں یا ہم بٹ ہیں یا ہم گجر ہیں یا ہم یہ ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیوں ہوتا ہے؟ کس واسطے ہوتی ہے؟ یہ کون پوچھے گا؟ یا پہلے ہوتا تھا تو کیا وجہ تھی؟ اب کیوں ہونا چاہیے؟ یا ابھی اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اف اٹس ناٹ ایپلیکیبل اینی مور بیکاز دس از ڈیزائنڈ بائی ہیومنس. اینی تھنگ کریٹڈ بائی ہیومنس ہیز اے شیلف لائف. Democracy, for example, for me, democracy is a decade process. It had a shelf life. It's expiring now. آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں ڈیموکریسی چل رہی ہے، لیکن کہیں بھی امن نظر آتا ہے آپ کو؟ سر نہیں نظر آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان نے بنائی، جیسے ایک میڈیسن بنائی یا ایک کھلونا بنایا یا یہ چیز بنائی یا کیمرہ بنا، ہر ایک کی ایکسپائریشن ڈیٹ ساتھ آتی ہے نا سر. سو اینی تھنگ دیٹ وی کریٹ ہیز این ایکسپائریشن ڈیٹ. سو وہ سسٹم اینڈ پروسیسز جو کسی ایک ٹائم پہ چلتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی اپلیکیبل ہوں، تو ان کو ایوالو ہونے کی ضرورت ہے. سو تھنک آن دوز لائنس. جو پیرنٹنگ کے پرانے میتھڈ تھے نا، ان سے ہٹیں، نئے میتھڈس پر آئیں، اپنے بچوں کو امپاور کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو وہ کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیٹ دیم بی. اپنی چیزیں امپوز مت کریں. یس، ان کے اندر آپ نے ویلیوز ڈالنی ہے. ایز اے پیرنٹ دیٹس یور جاب. ان کے اندر آپ نے اچھے چیزیں انکلکیٹ کرنی ہے کہ ان کا ویلیو سسٹم اچھا ہو. یس، دیٹس مائی جاب. ان کو صحیح اور غلط کے درمیان میں اپنی ڈفرینس بتانا ہے کہ کیوں ڈفرینس ہے اور کیا ڈفرینس ہے. دیٹس مائی جاب. بٹ ایف دے وانٹ ٹو بی اے cobbler, if my son wants to be a cobbler, let him be a cobbler. But let him be Jimmy Choo. If my son wants to be, or my daughter wants to be a designer, let her be a designer. But let her be Chanel or Gucci, or for that matter Keaton یا کوئی بھی اور برانڈ. Let them be. ان کو بنائیں، ان کو بتائیں کہ ہاں یار، وہی بندہ جو جوتے موچی کرتا ہے تو اس کو موچی کہتے ہیں ایک لو لیول پہ بیٹھ کے، وہی بندہ جب وہ جوتا خود ہی بناتا ہے ایک نئے ڈیزائن سے تو وہ جمی چو یا کوئی اور بڑا برانڈ کہلاتا ہے. وہی جوتا جو یہ 100 200 300 1000 روپے کا بیچتا ہے، وہ 5-6 ہزار ڈالر کا بیچتا ہے. سو کام دونوں ایک کر رہے ہیں، لیکن اپروچ اور مائنڈ سیٹ میں فرق ہے. سو دیکھیں سر، ہم سے اسٹارٹ ہوگا، ہمیں بڑا سوچنا ہوگا. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے پرابلم سالو، کیونکہ دنیا چھوٹی ہو گئی ہوئی ہے نا، شرنک کر گئی ہوئی ہے جس حساب سے کنیکٹیوٹی کے حساب سے. تو آپ جو پرابلم باہر والوں کا ہے نا سر، جب آپ باہر ٹریول کریں وہی پرابلم ہمارا ہے. جس طرح ہم لوگ ڈیوائڈ ہیں نا پولیٹیکلی، لیفٹ رائٹ، وہاں بھی وہی، اور اسی انٹینسٹی اور پیشن کے ساتھ سر ڈیوائڈیڈ ہے. جیسے ہم ادھر بیٹھ جائیں تو وہ بھی ان کے محلے کی وہی باتیں جو ہماری ہیں کہ یہ نون ہے اور یہ پی ہے اور یہ کیوں ہے اور یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ایم کیو، وٹ ایور. ادھر بھی سر ویسے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ڈیموکریٹ ہیں اور یہ ایکس وائی زی ہے اور یہ اے بی سی ہے، تو ان میں بھی ویسے ہی ایکسٹریم. سو جب آپ دیکھتے ہیں نا اتنا کلوزلی، ان کے مسئلے بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ادھر بہت زیادہ گرو کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ دنیا کے پرابلم سالو کرنے نکلیں. اپنے بچوں سے کہیں کہ چھوٹا مت سوچو، بڑا سوچو. ایسا سوچو کہ جب تم کسی کو بتاؤ کہ تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یا وہ آگے سے ہنسے یا آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کو جھجک ہو کسی کو بتانے میں اپنا خواب یا اپنا ایمبیشن. اگر وہ ایمبیشن ایسا نہیں ہے تو وہ بڑا نہیں ہے. پھر عمر، باتیں یہ بالکل ٹھیک ہیں. جیسے آپ نے کہا، ہر بات ایک بات میں یہ سب کچھ سمانا پاسبل نہیں ہے. تو ایک چھوٹی سی مثال یہ بھی تھی، ہمارے یہاں پہ نا ایک کلچر ہے، جب بچے کچھ بھی کریں نا، فرض کیا بڑوں کو کہیں کچھ الٹ پلٹ کریں تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ضدی ہے، یہ بچہ خراب ہے. آپ یقین جانیں کل کیا ہوا. کل رات کو نا میرا چھوٹا بچہ 4.5 سال 5 سال کا ہے، بچہ آ کے میرے پاس کہتا ہے پاپا واٹ دی ہیل. یہ فرسٹ ٹائم اس نے کہا. اس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے. اب پتہ کہ وائف میری ہنسنا شروع ہو گئی، لیکن ساتھ ان کو لگتا ہے یہ بچہ بڑا بدتمیز ہے. تو میں کہتا ہوں یہ ہماری غلطی ہے. 4-4.5 سال کے بچے کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بچہ لرن کر رہا ہے نا. اب دیکھیں اس نے یہ کیسے کیا، ساتھ اسمائل کر رہا تھا. وہ اس طرح سے کیا کہ اصل میں کہیں نہ کہیں جو ہم نے بچے کو ٹرین کروانا تھا وہ نہیں کر سکے. بچے نے کہیں یہ سیکھا، اپنے ڈفرینٹ جو چینلز دیکھتے ہیں بچے سارے،
ٹھیک ہے نا, یہ گیپ بھی تو ہے نا, ہم ان پہ فوکس نہیں کرتے. آپ دیکھیں فرض کیا کوئی دوسرے لوگ ہوں فوراً بچے کو تھپڑ لگائیں گے, تم نے بدتمیزی کی ہے. لیکن اگر ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو تو میں بھی ہم بچے کو کسی اور اینگل سے ٹھیک کریں. مجھے لگتا ہے مجھے بچے کا کنٹینٹ چینج کرنا چاہیے, ساتھ میں مجھے بچے کو تھوڑی اور توجہ دینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. ایسے ہی میں نا؟ ایڈ کروں گا, دیکھیں ہمارے یہاں نا آسان سولوشن ہمیشہ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں تو بین کر دو, کینسل کر دو, یوٹیوب بین کر دو, ایکس بین کر دو. کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ چیز خراب ہو رہی ہے. اسنیپ چیٹ بین کر دو, یا کوئی اور ٹیکنالوجی ہے اس کو بین کر دو. اس کے ہر چیز کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اس کے فوائد کو بالکل ہی دنیا سے کاٹ دو کیونکہ باقی دنیا یوز کر رہی ہے, آپ صرف اس سے بین کر رہے ہو کیونکہ وہ آسان طریقہ ہے کرنے کا. تو جو اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. سر تو آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی, وہ اس وجہ سے نہیں کر رہی سر. وہ اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ ہم انڈیویجول سوچ پہ رکھتے ہیں. ہم کلیکٹیو سوچ پہ بلیو نہیں کرتے. میں بزنس کرتا ہوں, آپ بزنس کرتے ہیں, ہم یہ کوشش کریں گے کہ یار ایک دوسرے سے آگے نکلیں یا نہ نکلیں. اور میں آپ کو یونیورسل پاکستانی ایک فنامنا بتا رہا ہوں, شاید مجھے اس پہ بہت جھاڑے پڑیں لیکن یہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے. نو بڈی کین ٹیک اٹ اوے فرام می. Be it in Pakistan or be a Pakistani in US or any other part of the world, I've experienced it first time. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اور آپ بزنس کر رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پر ہیں, جاب کر رہے ہیں. میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ میں آپ سے بہتر کر لوں, لیکن میری کوشش ضرور ہوگی کہ یار میں کسی طرح اس کو نیچے کر دوں. خود اوپر ہوں کہ نہ ہو کہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے نہیں. اینڈ دیٹس دا سیڈ پارٹ. انڈیویجول سوچ, یہی کلیکٹیو سوچ ہوتی نا. تو میں کہتا کہ آئیں سر ایک کام کرتے ہیں, ہم دونوں کام کر رہے ہیں نا, آپ کی یہ اسکل سیٹ ہے, میرا یہ اسکل سیٹ ہے, لیٹس برنگ اٹ ٹوگیدر, لیٹس کولیبریٹ. وہ ایک چائنیز سینگ ہے, میں ہر جگہ کہتا ہوں, اینڈ آئی فرملی بلیو ان دیٹ کہ اف یو وانٹ گو فاسٹ گو الون, اف یو وانٹ گو ٹوگیدر, اف یو وانٹ گو فار گو ٹوگیدر. ہم تیز جانے کے چکروں میں نہ اکیلے بس مجھ سے کوئی آگے نہ نکلے یا میرے نیڑے کوئی نہ لگے, وہ ایک فیئر فیکٹر آ جاتا ہے. اس کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. اگین وہ NLP والی بات کہ اس پہ ہم آئیں گے کہ کیا ہیں وہ, لیکن ہم اس میں رہ جاتے ہیں. کلیکٹیو سوچ نہیں سر, کلیکٹیو سوچ پیدا کریں, اپنے بچوں میں کلیکٹیو سوچ پیدا کریں. آئسولیشن میں مت رہیں. یس کچھ ٹائم کے لیے آئسولیشن اچھی ہے, لیکن دنیا کے ساتھ کلیب کرنے دیں, ایک دوسرے کی سپورٹ بڑھیں. نو بڈی از کمپلیٹ. میرے اندر بہت ساری خامیاں ہیں جو میرے باقی کمپنی کے لوگ میرا پارٹنر پورا کرتے ہیں. ان کے اندر تھوڑی سی کچھ خامیاں ہیں, وہ میں کوشش کرتا ہوں پورا کرنے کی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی گرو فاسٹ. اگر میں اکیلا سب کچھ کر رہا ہوتا شاید یہ نہ اچیو کر سکتا, یا وہ کر رہا ہوتا تو وہ نہ کرتا. سو آن اینڈ سو فورتھ. گورے نے یہ ڈسائفر کر لیا ہے کہ اف when they collab they hack time, they hack everything. اور آپ جب بھی دیکھ لیں وہاں پر ہوتا ہے نا, یہاں پر کلچر ہے سیٹھانا کلچر, کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے, وہاں پہ سر کلچر ہے کو فاؤنڈر کلچر. ایک فاؤنڈر, look for your co-founder who has a different skill set, who brings something to the table that you are missing. اور اس کو کچھ پیس دے دو نا یار, اس کی اسکن ان دا گیم ڈال دو. دیکھو گرو کیسے کرتے ہو, دیکھو تمہارا یونیکارن کیسے نکلتا ہے, دیکھو تم کیا کیا اچیو نہیں کرتے ہیں ان لائف. سوری, جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے تھے, اس لائف ٹائم میں نہیں کر سکتے تھے, کلیکٹیولی کیا کر رہے ہو. اینڈ دیٹس ہاؤ دے ہیو بین ایبل ٹو اچیو. آپ وہاں پہ جا کے انفراسٹرکچر دیکھیں نا سر, ہم سے 10-20 گنا بڑا ان کا علاقہ ہے, اور اس 10-20 گنا بڑے علاقے میں اتنے ہی میگنیٹیوڈ کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ چھوٹے سے بڑے سے بڑا ملک ہو گیا USA, چھوٹے سے چھوٹے ملک پہ چلے جائیں, سنگاپور پہ چلے جائیں, اتنی سی جگہ ہے, ان کا GDP دیکھ لیں, ان کا انفراسٹرکچر دیکھ لیں, ان کے سسٹمز دیکھ لیں, ان کو پتہ ہے کہ کلیکٹیو سوچ میں کتنی پاور ہے. اور یار سر یہی درس اسلام دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادی چیزوں سے دور ہیں. اچھا, ہم قرآن کو رٹا مارنے کے لیے رکھ لیا. سر جسٹ ون لاسٹ تھنگ, دس از ویری امپورٹنٹ, لیکن ہم نے سمجھا ہی نہیں. سر میری آنکھ پتہ ہے صحیح والی کب کھلی, میرا پینیل گلینڈ جب کھل رہا تھا, اور جب میں ایوالو ہوا اور میں نے کیا کچھ سال پہلے. سر میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے قرآن جب سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, دیٹس دا بارم لائن. میری ایولیوشن تب اسٹارٹ ہوئی ایز اے پرسن. اس سے پہلے میں گورے کی طرح ٹکری مار رہا تھا. ٹکری مارنے سے مراد ہے میری کہ میں سمجھتا تھا میں نے یہ پیسے کما لیے ہیں, میرے بینک میں اتنے پیسے پڑا ہے, میں نے یہی اچیو کر لیا, میں بہت جیتا ہوں میں, کہ ہو گیا ہوا زندگی. لیکن سر جب میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا نا, پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ کہتا کیا ہے, اللہ نے دنیا کیوں بنائی ہے. اللہ کا ہر یہ جو ایکو سسٹم ہے, یونیورس ہے, یہ لاز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور وہ لاز سمجھ لینا آپ
تو آپ زندگی کا کوئی بھی ایشو سالو کر سکتے ہیں, بی اٹ فزیکل اور نان فزیکل. تو یہ بہت ضروری ہے. صرف نام کے مسلمان مت رہو یار, سمجھو اور ایک دوسرے کو چانس دو. کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے کوئی جو آپ کے بلیف سسٹم سے دوری ہے, یار لیٹ اٹ بی. اللہ نے آپ سے سوال نہیں کرنا کہ اس کی ایمان کے بارے میں تم نے کیا, یا اس کی کانسیپٹ کے بارے میں, تو وہ اللہ کا مسئلہ ہے یار. اسلام آپ کا, اب ایمان آپ کا ایمان اللہ پر ہے بھائی, وہی آپ اس کا حصہ ہو, ہم سب اس کا حصہ ہیں. سو اٹس ود ہیم, اٹس ناٹ بٹوین یو اینڈ می. یہ ہمارا پرپز ہی نہیں ہے. ہمارا پرپز تو اس سے کنیکشن کرنا ہے کہ اپنا حصہ پورا کر لو تاکہ آگے جواب اپنی چیزوں کا دینا ہے. وہ تو چھوڑ دیا ہوا ہے, اگلوں کی ٹینشن پڑی ہوئی ہے. سو ٹرائی اینڈ, میرے حساب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں شاید اتنا نیک آدمی نہ ہی ہوں گا اللہ کا, کیونکہ بہت نیک آدمی ہیں آج دنیا میں, لیکن میں کم از کم میں نا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ. آئی ایم آلویز لرننگ. اور میری جو ہے نا سر پینیل گلینڈ جب کھلا اور جب مجھے میری وہ آنکھ کھلی اور سب, سر اس میں سب سے بڑا ہاتھ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, باقی جتنے بھی میں نے کورسز کیے ہیں NLP کے اور یہ سب کا, سر اس کا جو پہلا پش تھا نا سر, وہ قرآن اور اسلام تھا. قائد اعظم نے ایک پاکستان کا جو نیشنل سلوگن دیا نا ہمیں, سلوگن تھا ایمان, اتحاد, تنظیم. مجھے جب اس کی سمجھ آئی نا تو یقین کیجیے گا میں اس دن حیران ہوا کہ کہتے ہیں شاعری یہ ہے, ایک ریدم, کم سے کم ورڈز اور زیادہ بیٹر اس کی میننگ, کنسٹرکٹیو اس کی میننگ ہو. اب دیکھیے گا ایمان, اتحاد, تنظیم, ہمارا جو گول ہونا چاہیے یہ چاہیے تھا. یہ تمام چیزیں, تینوں چیزیں ہمیں قرآن سکھا رہا تھا, ہمیں اسلام سکھا رہا تھا. روزہ, نماز, اس کی ٹائمنگ کی پابندی کرنا, ایک وقت خاص پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا. اس کے بعد اتحاد کے لیے جمعہ تھا, ہم اکٹھے ہوں وہاں پہ, باجماعت نماز بھی پڑھیں وہاں پہ. یہ ساری پریکٹس تھی تاکہ وہی چیزیں ہم پریکٹس کر سکیں اپنی ریئل لائف میں. تو جو ہماری دنیاوی لائف ہے اس کے اندر پریکٹس کریں, اس کو بیٹر کریں. اب دیکھیں اسی کی میننگ باقی لوگوں نے سمجھ کے نا تو اس کو استعمال کرنا شروع کیا. وہ ہم سے واقعی کافی آگے ہیں. ہم یقین جانیں, ہم ہمیشہ اپنے پارٹنر کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں, ہمارا بس نہیں چلتا. ایسی ہے نا. اچھا, صورتحال اب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تو باتیں سارے ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن مجھے چند ایک مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں جن مثالوں میں پاکستان کے اندر رہتے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کا مائنڈ سیٹ کا فرق ہے, لوگ گرو نہیں کرتے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی کچھ لوگ گرو کرتے کرتے اپنے آپ کو بدلتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں نا پا لیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا عمر بھائی, میں نے زندگی میں جو ایگزیکٹ چاہا تھا نا, مجھے ہر ایک چیز مل گئی ہے. آپ کو مل گئی ہے؟ سر ملنے والی ہے نہیں, میری سر چاہت کا کانسیپٹ چینج ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کچھ سال پہلے پوچھتے تو میں کہتا یس, کچھ کب یا کہتا میں ہاں کچھ مل گیا کچھ نہیں ملا. سر میرا نا بظاہر لگتا نہیں ہے, لیکن میں اندرونی طور پہ نا اور اسپریچولی میں بہت لائک ان چیزوں سے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے میٹر نہیں کرتی. اینڈ لائک مائی وائف اینڈ مائی کڈس, میرا چیزوں سے نا سر آہستہ آہستہ انٹرسٹ بڑا ختم ہو جائے. وہی کہہ رہا ہوں سر, جب آپ ایوالو کرتے ہیں نا, دیر آر ڈفرنٹ لیولز نا, تو آہستہ آہستہ جب آپ گرو کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو ٹینجیبل فزیکل چیزیں ہیں نا, یہ میٹر ہی نہیں کرتی سر. اچھا, اگر ہم فرض کیا فوکس کریں انہی چیزوں پہ, کیونکہ لوگ ہمارے سارے یہی چاہتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ایک شخص شدید خواہش کرتا ہو کسی چیز کی, بس اس کی خواہش میں اتنی شدت ہو تو کائنات کا رول ہے کہ اس کے لیے راہیں ہموار کر دے, یا اسے چیز مل جائے گی یا ملنے والا راستہ بن چکا ہوگا. کیا آپ نے ایسا ایکسپیرینس کیا؟ میں چھوٹا سا نا انیکڈوٹ ہے جو تھوڑا سا دوں. میری کزن ہے, اور کزن یہ بہت غریب خاندان ہے. جو یہ ہوتا نا, یعنی جو چہرے کی بیوٹی ہے, باقی سب کے مسائل بھی کافی تھے, عمر کے حساب سے باقی سارا فرق تھا. ان کی ایک خواہش تھی شدید سی کہ میری شادی بس ایسے گھر میں ہو جو لوگ نہ کھاتے پیتے ہوں, وہ اس کا خیال کریں, اور ان کی پوری فیملی گوری ہو. جو ان میں کمیاں تھیں نا, ان کو لگتا تھا مجھے یہ چاہیے. آپ یقین جانیں گے 2-3 بار ان کی نا منگنی ہوئی, ٹوٹ گئی. اور اس کے بعد ان کی جب شادی طے پائی, وہ فیملی پچھلے 10 سالوں سے وہ ساری فیملی گوری ان کو بیاہ کے لے کے گئی, ان کا صحیح طرح خیال رکھتی ہے فیملی, اور کھاتی پیتی ہے. یعنی جو انہوں نے کہیں دور بیٹھے چاہا تھا نا,
وہ چاہت کی اصل میں شدت اتنی اسٹرانگ تھی, اس کی پاور تھی, اس پاور کے ساتھ ان کو مل گیا. اب میرے ارد گرد کئی ایسے بچے بھی ہیں جو یہ کر چکے ہیں. کیا لا آف اٹریکشن ریئل ہے؟ 100% real ہے. Real is as real as you and me are, as rest of the world is. دیکھیں اللہ کی دنیا ڈفرینٹ لاس پہ بنی ہوئی ہے نا. لا آف کاز اینڈ افیکٹ, لا آف اٹریکشن, لا آف mirroring, رائٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. بے تحاشا لاس ہیں. ان میں سے جو لا آف اٹریکشن ہے وہ اب عام زبان زد عام ہے کہ سب کو پتہ ہے کیا ہے, لیکن وہ کسی پرنسپلس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لا آف اٹریکشن سے پہلے بھی ایک لا ہے which is called law of vibration. وائبریشن. ہم سب فریکوینسیز ہیں, رائٹ. ہم سب وائبریٹ کر رہے ہیں فرام گلیکٹیکل لیول سے لے کر سب اٹامک پارٹیکل تک. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اندر وائبریٹ کر رہے ہیں. اب جب ہم وائبریٹ کر رہے ہیں تو جب وائبریشن ہوتی ہے تو ویو لینتھ, کسی ویو لینتھ پہ کر رہے ہوتے ہیں. جب ویو لینتھ ہوتی ہے تو فریکوینسی ہے, رائٹ. تو بڑی خوبصورت سی چیز ہے. لا آف اٹریکشن سے پہلے لا آف وائبریشن آ جاتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ سو اور ایک دیکھیں اس کی سائنس کی کتنی خوبصورتی ہے کہ اگر ایک ویو لینتھ والی دو ویوز آپس میں ٹکرائیں تو وہ ایک لارجر ویو کو دیتی ہیں. یہ نہیں کہ وہی رہیں, یہ نہیں کہ ایک چھوٹی اور ایک بڑی آ رہی ہے تو اس کی ایوریج نکل آئے گی. سیم ویو لینتھ کمنگ ٹوگیدر اینڈ اور اس سے ایک اور ویو بن رہی ہے تو وہ لارجر ویو بن رہی ہے. سو اگین وہ والا پوائنٹ میرا جو کہنے کا, جو مل جائیں تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے. سو یس وی آر. اور جو سر لا آف اٹریکشن ہے اس کی پرنسپل پیچھے یہ ہے, لا آف وائبریشن والا. سائنس کہتی ہے کہ اگر 17 سیکنڈ تک اگر آپ کوئی ایک سوچ اپنے اندر ریٹین کریں تو وہ اسٹارٹ ملٹیپلائنگ. فار ایگزامپل وہ آپ کے ذہن سے باڈی سے آپ کی لائک یو نو انوائرمنٹ اینڈ انوائرمنٹ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں, موڈ خراب ہے. موڈ خراب ہوتا ہے تو چائے ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, تو یا کچھ چیز جلی ہوتی ہے, چینی کم ہوتی ہے, یا کچھ چیز خراب ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یار آج کا دن ہی برا ہے. اینڈ یو ریٹین دیٹ سارٹ آف انرجی ان یور برین. اور پھر جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ روڈ پہ نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس لین میں گھس رہے ہیں اس میں رش ہے. اینڈ دین یو سے یو نو اٹس ون آف دوز ڈیز. اٹ ازنٹ. پھر آپ آفس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آفس میں جو کام ہونے والا تھا وہ نہیں ہوا آج. آپ کہتے ہیں یار یہ دن ہی منحوس ہے. ایزی وے آؤٹ. It has nothing to do with the day. It has everything to do with your mind. Let me be very honest. آپ نے جو ریٹین کی انرجی جس کی آپ لو وائبریشن پہ رہے, اینگزائٹی, اینگر, ریتھ, جیلسی, envious, these are all low vibration of energy. جب آپ اس پہ جا کے وائبریٹ کریں گے تو یو گن اسٹارٹ اٹریکٹنگ, ریپلیکیٹ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں نا اٹریکشن ایسے بنتی ہے کہ وہ لوگ, وہ انسٹنسز, وہ سرکمسٹانسز آپ اٹریکٹ کریں گے, آپ کے پاس آئیں گے جو اسی لو انرجی کے اوپر وائبریٹ کر رہے ہوں گے. سو آپ کی کافی کڑوی یا چائے گندی ہونے اور یا جلے ہوئے آپ کے ٹوسٹ سے لے کر رش میں پھنسنے تک اور آفس کا کام نہ ہونے تک اور واپسی پہ آتے ہوئے خدا نہ خواستہ فینڈر بینڈر ہونے تک, وہ کسی اور کا عمل دمخل نہیں ہے, آپ کا اپنے مائنڈ سیٹ کا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے وائبریٹ کر رہے تھے. The thing is that you have to come out of it. You have to train your mind how to snap out of it. Because you cannot retain it for more than 17 seconds. یہ کہتی ہے سائنس کہتی ہے. اسی کو میں صرف بتاتا ہوں کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب سے جو میں نے لو فارم آف فریکوینسی کی بات, آپ کو پتہ ہے ہماری باڈی سب سے ہائیسٹ فریکوینسی کیا ایمٹ کرتی ہے؟ جب میں زیادہ لوگ پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں لو, رائٹ. دیٹس دا کامن پرسیپشن کہ لو. نو, اٹس ناٹ. The highest frequency, which is 400x than love, is authenticity. Frequency of authenticity. So what is authenticity? Authenticity is that you believe in certain thing and you practice it without any doubt, and you practice what you completely, explicitly, implicitly believe in. And then you put into actions. That's the authenticity. جو آپ کے دماغ اور آپ کے جسم کے کوڈ کے اندر جو بلیف سسٹم ہے آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں, اور جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ آپ کے کوڈ اور دماغ کے ساتھ الائنڈ ہے. دیٹس دی authenticity. اور اس فریکوینسی کو اچیو کرنے کے لیے بہت سمپل سا, بی یور سیلف. سو ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی امپریشنیبل ایج سے نہیں نکلتے. ہم ہمیشہ ٹرائی اینڈ بی لائک سم بڈی ایلس. وین یو آر ناٹ
and not yourself, and you're trying to imitate somebody else, it means you're not being authentic to yourself. جب آپ authentic اپنے آپ سے نہیں ہیں تو پہلا لا تو آپ کا غلط ہو گیا, لا آف وائبریشن والا, کہ جب آپ اس فریکوینسی پہ ہی آپ نہیں وائبریٹ کریں جو سب سے لارجسٹ فریکوینسی ہے دیٹ یو کین ایمٹ, یا جس پہ وائبریٹ کر سکتے ہیں, تو لا آف اٹریکشن والا سی کہانی آپ کی زیرو ہو گئی. سو میرا اسٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اچیو کر لیتے ہیں, چاہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں, یار یہ بندہ یار نہ بات کا طریقہ ہے, نہ اس کو بولنا آتا ہے, نہ اس کو, مجھے آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز دا نالج, آئی ڈونٹ تھنک لائک ہی ہیز دا رائٹ ورڈز, یا اس کا ایپٹیٹیوڈ صحیح ہے, لیکن اتنا کچھ جس نے اچیو کر لیا ہوا ہے, کس وجہ سے؟ لا آف آتھینٹسٹی. عمر, ہمارے 1,00,000 کے پاس شاگرد ہیں جو ہم جن کو جانتے ہیں, جن کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, جو لوگ پیسے کماتے ہیں. آپ یقین کیجیے گا, ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا, آدھے لوگ شدید تنقید کرتے ہیں, کہتے ہیں دوسرے لوگ زیادہ پڑھے لکھے, وہ لوگ 50,000 60,000 لاکھ روپے کی جاب کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ایک بچے نے پچھلے ماہ میں 10 ملین روپیز کا ریونیو نکالا اس نے ایز اے فری لانسر, اور اس میں سے 40 to 50% اس کا پروفٹ تھا. لوگ بلیو نہیں کرتے ایسا پاسبل ہے. دیٹ مینس کہ وہی بات, جن لوگوں نے وہ اپنی ذات کے اوپر یقین کیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یہ چیز پاسبل ہے, ایٹ لیسٹ اس پہ یقین کرتے ہیں کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. یہاں تو ایک بندے نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی بندے کے گھر کا خرچہ 10 لاکھ ہو سکتا ہے. آپ یقین جانے گا, میں نے سن کے تو ہنسنا شروع کر دیا, اور میں کیا کہوں, میں تو یہاں پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا 10 کروڑ روپے خرچہ ان کا پر منتھ ہے. یعنی دیٹ مینس کہ پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکور کریں, ہم جانیں, اور تھوڑا ویسے زیوم بھی تو کر سکتے ہیں نا. مے بھی دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو اتنے امیر ہوں کہ ان کا خرچہ شاید 1 ارب بھی ہو پر ڈے, ایسا بھی تو پاسبل ہے. بالکل. لیکن دیکھیں ہم یقین نہیں کرتے. تو سب سے پہلے وہ یقین آپ کا اسٹرانگ ہو, جسے وہ کہتے تھے پیر نے یقین کا عمل ہوتا ہے. ہماری وہ جو آپ نے بات کی نا وائبریشن والی اتھینٹسٹی کی, انفیکٹ وہی ہے جو ہماری بات وہ چل رہی تھی کہ یقین کا عمل, اپنی ذات پہ یقین کریں. دوسرے جو چیزیں آپ ڈسکور کر رہے ہیں, آپ ان کو ایٹ لیسٹ ایک چانس دیں, پرکھ کے مکمل طور پر, پھر رد کریں گے تو ٹھیک ہے, اس سے پہلے رد نہ کریں, کہیں اس کے سنبھال لیں. فار ایگزامپل میں اکثر کہتا ہوں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں نا, یہ لوگ مینٹلی انتہائی اسٹرانگ تھے. انہوں نے کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ویژولائز کیا اسے, ہے نا کمال, اسے ویژولائز کیا یہ چیز پاسبل ہے. اس کے بعد وہ چیز کے پیچھے پڑ گئے. انہوں نے کئی بار ناکام رہے, اور ناکام میں کہتا ہوں اگر بندہ میدان میں نا گر کے نیچے کندھا اٹھا لے گا نا تو ناکام نہیں تھا. دیٹ مینس اگر وہ ٹرائی کرتے رہے فائنلی چیزیں انوینٹ ہو گئیں. تو اب دیکھیے ان کا بلیف سسٹم کتنا اسٹرانگ ہوگا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. اب بات آتی ہے آگے, اب ہماری بات ہوگی اس پہ مائنڈ سیٹ کی, کہ ہمیں کون سا مائنڈ سیٹ اپنے بچوں کو دینا چاہیے, یا پھر اگر ہم خود جوان ہیں تو ہم کیسے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں تاکہ اس سائڈ پہ جائیں. آج کے بچے اگر فرض کیا غریب ہیں, کیا امیر ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے, کیا پاسبل ہے؟ کسی غریب گھرانے میں ان کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ کا, وہ کہیں بہت دور رہتے ہیں, کیا پاسبل ہے؟ سمپل جواب, شارٹ جواب, یس. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا, دیکھیں, سکسیس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. سکسیس کا تعلق آپ کے ویلیو سسٹم سے ہے, کہ آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہوگی, میری کچھ اور ہے, ان کی کچھ اور ہے, ان کی کچھ اور ہے. مسئلہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ ہم نے سکسیس کا پیمانہ صرف پیسہ بنا دیا. اسی لیے ساری قوم پیسہ بنانے میں مگن ہو گئی, اور ایک ٹگ آف وار یا ریٹ ریس اسٹارٹ ہو گیا. اور جس سے زمانہ چلتا ہے نا, ایوولوشن, ایجادات ہوتی ہیں, ڈسکوریز ہوتی ہیں, وہ وہیں چھوڑ دیا, اور سب شارٹ کٹ پہ لگ گئے, کیونکہ پیسہ فوکس. پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. ہمارے بچوں کی آپ کہتے ہیں نا ٹریننگ کیا ہے اور مائنڈ سیٹ, دیکھیں سر, سب سے پہلے تو یہ ٹرین کرنا ہے کہ یو بیکم اے ویلیوبل ایسٹ. آپ کوئی یو ایس پی ہو, آپ کی کوئی یو وی پی ہے, یونیک سیلنگ پروپوزیشن, یونیک ویلیو پروپوزیشن ہونا چاہیے آپ کا, دیٹ نو بڈی ایلس از آفرنگ. ونس یو بیکم دیٹ, then money is going to come anyways, because it's a byproduct. You are a magnet. Yes, it's going to come on its own. Focus money پہ ہوگا نا تو منی تک ہمیشہ چیز کرو گے, اٹریکٹ کرو.
Don't have a pull strategy instead of a push strategy. کہ I'm pushing for it. I'm pushing. No, attract it. So it's very important کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایک ویلیو ڈریون لائف گزارو. Money is gonna come. And even if money doesn't come, that's not the end all and be all of life. The moment that you get to spend with your loved ones, the life and emotions and experiences that you can share with your kids and your parents are priceless. ان کے اوپر پرائس ٹیگ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ڈو دیٹ. اور اگر آپ یہ کر لیتے ہو اور کسی لیول تک کوئی چیز اچیو کر لیتے ہو, نہیں آتا بہت پیسہ, میرے حساب سے آپ سکسیزفل ہو. کیونکہ اگر آپ کی ویلیو یہ تھی کہ میں صرف پیسہ کماؤں اور باقی کچھ بھی نہ ہو میرے پاس, صرف پیسہ ہو, تو پھر تو آپ فیلئر ہیں. لیکن اگر آپ کی ویلیو یہ تھی کہ یار میں سب سے بڑی دنیا کی کموڈٹی, سب سے ایکسپینسو کموڈٹی از ٹائم اینڈ نتھنگ ایلس, باقی سب چیزیں آ سکتی ہیں, ٹائم نہیں آ سکتا نا. تو اگر یہ میری ویلیو سسٹم تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بے شک 5 منٹ ہوں کوالٹی کے گزاروں, ویئر آئی ایم پریزنٹ مینٹلی اینڈ آئی ایم ناٹ ڈسٹریکٹڈ بائی فون اور اینی تھنگ ایلس, then you are successful. If you have been able to achieve that, I have been able to achieve that. میں اپنے بچوں کے ساتھ جو بیلنس آف لائف ہے نا, جو myth ہے کہ ورک لائف بیلنس, I don't believe in that. میں اپنے ورک میں جب ہوتا ہوں I am totally engrossed in that. میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں اب 12 گھنٹے کام کیا تو میں اب 8-10 گھنٹے I need 5 minutes. That quality of 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes or 30 minutes in comparison to those 8, 10, 12 hours of work, اگر میں اپنے بچوں یا بیوی یا ماں باپ یا کسی کے ساتھ گزار لیتا ہوں being very present and not being distracted, then that's the balance that you're talking about. اچھا, بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پرانی بات مشہور ہے کہ اننے نو کی چاہیے 2 اکھاں تے بھکھے نو کی چاہیے 2 روٹیاں. سوال یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو بندہ یہاں بھوکا ہوگا اسے تو فی الحال روٹی چاہیے نا. ٹھیک ہے سر, دیکھیں اب روٹی والا معاملہ تو بہت ڈفرینٹ ہے سر. نہیں, روٹی سے مراد ہے کہ دیکھیں پیسے کی آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ہی, ان کی سکسیس کی ویلیوز ڈفرینٹ ہے, ہماری سکسیس کی جو ڈفرینٹ ہوگی. بالکل بالکل صحیح ہے. یہ موسٹلی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں, ہم غریب نہیں ہیں. انفیکٹ میں بتاؤں, میرا یہ خیال ہے ہم غریب نہیں ہیں, ہم یہاں سے غریب لوگ ہیں. جو پیسے کو چاہ رہا تھا نا اور شدت سے, یہ یہاں سے غریب ہوتا ہے, شاید پاکٹ سے غریب نہیں ہوگا, لیکن بہرحال یہ غریب ہیں. اب ان کے لیے سکسیس کا معیار ہے پیسہ. کیا یہ کما سکتے ہیں؟ کما سکتے ہیں سر. آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے. بڑا سمپل جواب ہے, پیسہ کمانا مشکل نہیں ہے دنیا میں. آج آپ ایک موبائل پکڑیں اور ہو بھی رہے سر, میں کیا بتاؤں گا, ہو رہا ہے. آپ دیکھیں پور ویلیو کانٹینٹ اور لوگ ایسا پیسہ کما رہے ہیں جو میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا ہوگا ڈیلی اس کے اوپر. تو پیسہ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر وہ اگر پیسہ کمانا ہے تو گزیلین ویز ہے. یو کین سیل یور باڈی, یو کین سیل یور اسپرٹ, یو کین سیل یور سول, رائٹ. یو کین میک منی, یو کین سیل ربش اسٹف. جو آج کل آئی ایم سوری ٹو سے دس, آئی ڈو ناٹ کنزیوم آر میڈیا, کیونکہ آپ کے میڈیا میں کیا سیل ہو رہا ہے سر. آج میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آج کل پیسے کمانا از ناٹ اے پرابلم. وہی لوگ جن کا کام صرف جو لوئسٹ فارم آف ہیومر یا کانٹینٹ ہے از آپ کا مذاق اڑا لیا, میری پینٹ کا, ان کی ناک کا, آپ کے چہرے کا, میرے رنگ کا, میرے بالوں کا مذاق اڑا لیا اور اس پہ کانٹینٹ جنریٹ کر لیا. وہ پہلے کچھ سال پہلے تک لمیٹڈ تھا آپ کے تھیٹر میں, جس کو آپ بانڈ کہتے ہیں, جس میں یہ لو کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے, جس میں بہت ہی سپرفیشل باتیں ہوتی ہیں. پیپل تھنک اٹس سو فنی because that's how you've been programmed. I'm sorry to say this, it's absolutely rubbish. آپ کی قوم جب اس پہ ٹرینڈ ہے تو پیسے کی آپ بات تو چھوڑ ہی دیں, کیونکہ جب وہ پیسہ آ بھی جائے گا تو ایسے یوز ہوگا جیسے ابھی ہو رہا ہے. اینی ویز اٹس اے ویری پیشنیٹ ٹاپک فار می, دیٹس وائی میں تھوڑا سا پیشنیٹ ہو رہا ہوں اس میں. کیونکہ سر آپ نے وہ جو تھیٹر میں کام ہو رہا تھا نا, وہ آپ نے اٹھا کے پرائم ٹائم پہ کر دیا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے سب سے زیادہ پیسے, سب سے زیادہ آئی بالز اس کانٹینٹ کو مل رہے ہیں. آپ کا کوئی کانٹینٹ ایسا نہیں ہے, کوئی پروگرام پرائم ٹائم کا ایسا نہیں ہے جہاں پہ 2 مذاق کرنے والے جوکر نہ بیٹھے ہوں اور اس پہ سب لوگ ٹھاٹے مار کے ناچ رہے ہوں, جس میں یہ تمیز ختم ہو جائے کہ چھوٹے اور بڑوں کے درمیان کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے, کون سی بات فیملی کنزیوم کر سکتی ہے اور کس لیول, زوم آئینی باتیں کیا ہوتی ہیں, ایک بلو دا بیلٹ کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, اینڈ ہاؤ کین یو لیٹ دس your generation or your kids watch it
اینڈ کنزیوم اٹ. جب آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر رہے تو آپ کس قسم کا معاشرے جنم دے رہے ہیں؟ فرسٹریٹڈ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیز آر آر ویلیوز. آپ آج دیکھیں کہ آج انہی پروگراموں میں جس میں پہلے 3 لوگ مذاقیہ بیٹھتے تھے اور وہ سب دنیا کی انہوں نے واٹ لگائی ہوتی تھی, اب اس کا نیکسٹ لیول آپ دیکھیں, وہی 15 20 25 لوگ ایکسٹرا بٹھاتے ہیں تماشائی, ان سے کہتے ہیں اب تم بھی یہی کام کرو. آئی ہیو سین دس آن سوشل میڈیا. اس کچھ کلپس آتے ہیں میں دیکھتا ہوں یہ. سو واٹس نیکسٹ؟ مائی کڈز گونا ڈو دیٹ ٹو می اینڈ گونا تھنک دیٹس اے ویری نارمل تھنگ ٹو ڈو. اٹس ناٹ. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر دیکھیں, پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے. پیسہ کما لیں گے, وہ پیسہ چلا بھی جائے گا. اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. ایک نوکری پیشہ کا, ایک غریب آدمی کا, ایک امیر آدمی کا, سکسیزفل انٹرپرینیور کا, ان تمام کو اللہ نے ایک ہی کیپیبلٹی دی ہے. اٹس جسٹ دیٹ کہ وہ ڈفرینٹ پارٹس آف برین کو ٹیپ ان کر چکے ہوئے ہیں. اس کے نزدیک جو امیر آدمی ہے نا سر, اس کے نزدیک پیسہ ویلیو نہیں ہے. پیسہ از اے بائی پروڈکٹ. پیسہ وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا ویلیوبل ہوتا ہے کہ دنیا کو وہ چاہیے ہوتا ہے, یا کسی نہ دنیا میں کسی پارٹ کو وہ چاہیے ہوتا ہے. غریب کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ غریب کو فیئر ہے کہ جو آج ہے وہ کل نہیں رہے گا. اٹس جسٹ مائنڈ سیٹ تھنگ. خیر یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر کے نہیں بتا سکتا. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 5 روپے کما لیے ہوئے ہیں اور آپ وہ 5 روپے رسک کرنے کو تیار نہیں ہیں, ناٹ کہ بیٹ کے اوپر, لیکن کسی کام کے اوپر, کسی جگہ پہ انویسٹ کرنے کے اوپر, کیونکہ آپ کو ڈر ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی 5 روپے. آپ کہیں گے میرے یہ 5 بھی چلے گا تو میں کل کیا کروں گا. انٹرپرینیور یا بزنس مین یا اس مائنڈ سیٹ کا بات یہ ہوتی ہے, میرے 5 روپے ہیں نا, میں رسک لینے کو تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے 5 کیسے کمائے. آئی کین ارن بیک دوز 5. لیٹس رسک اٹ. سو اٹس مائنڈ سیٹ. It has to do with DNA. It has to do with the programming. It has to have that innate ability as well. ہر بندہ entrepreneur نہیں ہو سکتا سر. That's the reality. ہم کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو بنائیں, نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ورک فورس ہوتے ہیں, and of course the world needs work force. کچھ لوگوں میں ہر بندہ کرکٹر نہیں ہو سکتا, ہر بندہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا, ہر بندہ آرٹسٹ نہیں ہو سکتا, ہر بندہ entrepreneur بھی نہیں ہو سکتا. Yes, you can try and be one. گڈ اور بیڈ ہو سکتے ہیں اس میں, یا ایک لیول آ سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ دنیا میں فیل ہو گئے, زندگی میں فیل ہو. ڈو سم تھنگ دیٹ یو ریئلی گڈ ایٹ, فگر آؤٹ ہو یو آر, بی آتھینٹک, ڈو سم تھنگ دیٹ یو ریئلی گڈ ایٹ اینڈ ٹرائی اینڈ ایکسیل ان دیٹ. آپ وہ کام کرو گے اور اس میں ایکسیل کر جاؤ گے اور اس کے اندر ویلیو دینا شروع کر دو گے, کسی بھی شیپ اور فارم میں پیسہ خود بخود آ جائے گا. اب اس کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں, اس میں ہم کیسے جائیں گے, یہ ایک پورا اس کے اوپر ایک ہمارا ایک سیشن ادا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک نٹ شیل کی بات بتا رہا ہوں. سو سر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ابھی یہ وقت ہے, سدھر جائیں. ہم سدھر جائیں سر. ہم اپنے ہیروز, صحیح ہیروز چنیں. آپ اپنے انٹلیکچوئل صحیح چنیں. آپ ان لوگوں کو پیڈسٹل پہ ڈالیں جس کو دیکھ کے آپ کی نئی آنے والی نسل کچھ بن جائے, بگڑ نہ جائے. سر ابھی بھی ٹائم ہے. اگر یہ ٹائم بھی چلا گیا, دنیا اتنی ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے تھرو بلاک چین اینڈ اے آئی کہ ہم ایگزسٹ نہیں کریں گے سر دنیا کے لیے. وہ موویز آپ نے دیکھی ہیں نا سر, جس میں سائنس فکشن موویز جس میں دکھاتے ہیں ایک روگ ایلیمنٹ ہوتا ہے جو صحرا میں یا اس ڈیبریز میں اور رونز میں رہ رہا ہوتا ہے, اور ایک دنیا کا بہت ایڈوانس سٹی ہوتا ہے, یوٹوپین سٹی, جہاں پر جہاز اڑ رہے ہیں اور ایئر ٹریول ہو رہا ہے اور کارز ہو رہی ہیں اور ایک ماڈرن. سر ہم وہ رہ جائیں گے, اور وہ والی قوم اس والی روگ سے وہ ریلیٹ نہیں کرتے, نہ بزنس کرتے ہیں, ڈورز بند ہوتے ہیں, نہ بزنس کرتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں. وہ دس از واٹ وی گونا بیکم. اگر ہم ہی ہا اور یہ اس قسم کی بیہودہ گفتگو, اس قسم کی کانٹینٹ میں, اور اس قسم کی لو کوالٹی آف لائک وداؤٹ اینی سبسٹنس اور مائنڈ سیٹ میں رہے نا سر, تو وہ دن دور نہیں ہے جہاں پہ ہم آلریڈی, ٹو بی آنیسٹ دا ریالٹی از پیپل ڈو ناٹ تھنک ہائی آف یو ان مینی ویز. تو وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ آپ سے کمپلیٹلی ریلیٹ کرنا چھوڑ دیں. اچھا, آپ نے $70,000 پے کیا ہے ایک کورس کی فی. یہاں پاکستان میں لوگ نا اگر 2,000 بھی پے کریں نا, تو آپ یقین کیجیے گا وہ اس کی قدر نہیں کرتے, اس کو سمجھتے نہیں اس سے مجھے کیا ملے گا. میں نے آپ کی جیسے پہلے باتیں سنی, آپ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے لیے ایک ایسٹ ہوں اور میں اپنی فیملی کا بھی ایسٹ ہوں, مجھے اپنے آپ ہی انویسٹ کرنا ہے. آپ کو کیسے لگا کہ $70,000
وہ بھی ایک بار آپ نے اس سے ہٹ کے بھی کیے ہوں گے. آپ اپنی ذات پہ انویسٹ کریں, اور آپ نے کھانے پہ انویسٹ نہیں کیے ہوں گے. میں بھی جیسے آپ بتا رہے تھے میرے پاس گاڑی نہیں لاہور میں, تو میں وہاں بھی گاڑی استعمال نہیں کرتے. 2.5 سال سے آپ گاڑی نہیں استعمال کرتے, اس سے پہلے کر رہے تھے. لیکن آپ کورسز پہ انویسٹ کرتے ہیں, اپنی پرسنل گروتھ پہ, گرومنگ پہ, آپ ٹریننگ پہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ سر دیکھیں, اب اگین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون ایسپیکٹ کہ نا, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں ایسی لائف جینا چاہتا ہوں کہ جو, کیونکہ میرے اس دنیا میں آنے کا نا ایک وقت ہے نا معین, یہاں سے شروع اور یہاں ختم ہو جائے گا. اور جب یہاں ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کے بعد جو میری لیگیسی ہے نا, میرے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے, یا میرے اپنے بلڈ لائن میں جو میرے بہن بھائیوں کے بچے میرے ارد گرد, میرے بھانجے بھتیجے, مائی کلوز فیملی, یہ ہے نا جو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو جب میں وہ سوچتا ہوں نا, تو سر یہ نا مجھے یہ گاڑیاں, گھر, یہ مہنگی گھڑیاں, کپڑے, یہ میٹر نہیں کرتے. دو آئی لائک ٹو ڈریس اپ, مجھے بہت شوق ہے, لیکن میں اس میں نہیں پڑتا. میں اوتھینٹکلی ڈریس اپ ہوتا ہوں. جو چیز مجھے پسند ہے وہ جس برانڈ کی ہے, جس قیمت کی ہے, وہ میں لے لیتا ہوں. وہ چیپسٹ بھی ہو سکتی ہے, ڈزنٹ میٹر ٹو می. اف آئی تھنک اٹ از گونا لک گڈ آن می, اور یہ میری چوائس کی ہے, وہ میں لے لیتا ہوں اور وہ میں پہن لیتا ہوں. سیم گوز فار می ان لائف. سر میں نا وقت کے ساتھ ساتھ نا, سر میں نے گاڑیاں رکھیں, بیگم کو گاڑیاں دلائیں, میرے بچوں کے پاس ہے, اماں ابا کے پاس گاڑی ہے, ان سب کے پاس گھر میں گاڑیاں ہیں, میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ سر میں نے گاڑیاں رکھ کے دیکھ لیں. ایک وقت میں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ سکتا تھا, باقی گاڑی میں نے کس کے لیے کھڑی کی ہوئی تھی؟ محلے کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. مجھے تو یہی آئیڈیا ہوا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ وہ انوی کر سکتے ہیں, یا بہت برا ہوگا تو جیلس ہوں گے. میرے تو کسی کام کی نہیں ہے. یس, اگر کسی نے میری عزت کرنی ہے صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس گاڑی ہے, یا میرے پاس بڑا بنگلہ ہے, یا میرے پاس سب سے مہنگا موبائل ہے, تو پھر میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتا. سو میرے لیے وہ میٹر ہی نہیں کرتا. سو دیر از نتھنگ گڈ کمنگ آؤٹ آف اٹ. لیکن میرے لیے اچھی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کچھ ایسا کمایا ہے which is gonna outlive them, which is gonna create legacy for them. I want to leave a legacy which is gonna live beyond me, beyond the time that I'm gonna exist on this planet. میں وہ چاہتا ہوں. میں اپنے اوپر جو میں بننا تھا وہ میں بن چکا ہوں. I can now only improve fractionally every passing moment, minutes, hours, weeks, days, months, years, جتنے رہ گئے میں. اس سے سب سے بڑا میرا کیا ہو سکتا ہے سر؟ اولاد. میں سارا کچھ اپنی اولاد, I do exactly how I want my son to be like. I exactly do that, sir. سر میں کسی کا اس وجہ سے نہیں کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, میں آپ کو ایک اینگل بتا رہا ہوں سوچنے کا. الحمدللہ, لیکن پرفیکٹ تو نہیں ہوں نا سر, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ اپنے سے نیچے والوں کو امپورٹنس دوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جب میری فیملی مشکل میں ہونا تو میں تب ہوں, خوشی کے ٹائم پہ اگر میں نہ بھی ہوں تو دیٹس اوکے. لیکن میرے بچوں کو یہ بات پتہ ہے, اور یہ تمام جو چیزیں میں کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا کام کروں جو ویلیو ڈریون ہو, جو میرے علاوہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ہمیشہ میری سوچ ہے. یہ میں کیوں کر رہا ہوں سر؟ ایک تو آف کورس ایک نظریہ یہ ہے کہ مجھے جو دین نے سکھایا ہے, جو اللہ میرا چاہتا ہے, ایک تو نمبر 1 ایک یہ ہے وداؤٹ ڈاؤٹ. سیکنڈ از I want my kids to pick up on these things at a very early stage. کیونکہ میں نے زندگی کے بہت لیٹ مرحلے میں یہ سیکھا سر. I am now 46. میں نے بہت لیٹ سیکھا ہے, لیٹ 30s میں جا کے, mid 30s اینڈ لیٹ 30s میں جا کے میری ڈیولپمنٹ اس قسم کی اسٹارٹ ہوئی. اور میں چاہتا ہوں میرے بچے ابھی بڑے ایمبریونک اسٹیجز میں, انفینسی, ابھی سے سر وہ اسٹارٹ کریں گے نا تو دے ہیو اے ہیڈ اسٹارٹ. سو دا لیگیسی دیٹ دے گونا لیو از گونا دین لیو بیانڈ. سو اٹس اے فیوژن افیکٹ. اور سر اگر مجھے بتائیں, اگر میں اور آپ اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں, اور لیکن جو دوسری سائڈ ہے وہ کام اسی میگنیٹیوڈ سے اور اسی پاور کے ساتھ کر رہی ہے, اور ان کی ریچ ہم سے زیادہ ہے پہلی دفعہ ہی, اور ان کا انٹرسٹ ہم سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈوپامن افیکٹ کے ساتھ ہیں. دیٹس اگین اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ. ہم بات کر رہے ہیں سیروٹونن کی, ہیپینس کی, وہ بات کر رہے ہیں آپ کے پلیجر ہارمون کی. تو آف کورس ان کی اٹریکشن زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا انسٹنٹ کک ہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھاٹے مار کے ہنسنے سے, کسی کی تمسخر اڑانے سے, کسی کی فزیکل اور یا نان فزیکل بات کرنے سے, اس کو ڈی ویلیو کرنے سے لوگ ہنسیں گے اور یہ بہت اچھا وہ ہے تو ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی گاڑی رکھ لی ہے تو دنیا آپ کی عزت کرے کیونکہ آپ بڑی گاڑی سے نکلیں, تو آف کورس یہ ہو رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سے پہلے آپ گھر بنا لیں, تو پوری قوم اس پہ لگی ہوئی ہے. اور جو نہیں بنا سکتے وہ اسی وجہ سے 2 نمبری پہ لگے ہوئے ہیں. وہ 2 نمبری کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو مشکل طریقہ نہیں چوز کرنا. اور 2 نمبری کیوں آسان ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سسٹم اور فنکشنز نہیں ہیں. وہ کس وجہ سے نہیں ہیں؟ کیونکہ جو ٹاپ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی انہی لوپ ہول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سو اٹس اے چین ریئیکشن. سو ہاؤ یو گونا اسٹاپ اٹ؟ آئی کین ناٹ. That's the reality. I'm not in a position. So what I can do is at least charity begins at home. میں گھر سے اسٹارٹ کرتا ہوں. میں حرام نہیں کھاتا. I am not a womanizer. I don't booze. میں اس قسم کی کوئی کام نہیں کرتا. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں I am a one woman man. میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو اور ہاتھ نہیں لگایا. I had opportunities. میں نے کبھی بھی یوز نہیں کی. I have one of the best relationships in my life with my wife. She's one of my best friends. And this is the relationship that I would propose to everyone. I have one of the best relationship with my kids. وہ مجھ سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں, میں ان سے کچھ چھپاتا نہیں ہوں, میں ان کو کبھی ٹوکتا نہیں ہوں سوال کرنے پہ. وہ آف کورس میرے میں 25,000 اور برائی ہیں. میں چڑچڑا آدمی ہوں, میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں, میں سڑ جاتا ہوں, لیکن آئی ایم امپروونگ ڈے بائی ڈے. جو میں 10 سال پہلے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ تھا, اب میں آئی ایم ناٹ دا سیم پیرنٹ, آئی ایم اے ڈفرنٹ پیرنٹ. سو وہ پروسیس چل رہا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ دنیا کو چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو یاد رکھے, تو صرف ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جن کا امپیکٹ ان کے جانے کے بعد بھی رہا ہے. کسی اس بندے کو یاد نہیں رکھا گیا جس نے اپنے لیے تو سب کچھ بنا لیا. یس آپ کو ڈوپامین افیکٹ ملے گا, یس شاید آپ کو اس ٹائم پہ عزت مل جائے گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور آپ کتنے عرصے وہ اس کے اوپر کتنی زندگی خوشی گزار لیں گے آپ؟ کتنا عرصہ؟ وہی ٹائم آئے گا یو گونا بی 70 اور 80 اور 90, آپ اسی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکیں گے, شاید آپ کے پاس سے زیادہ لگژریس گاڑی. تب کیا ہوگا؟ تب یہ خوشی ہوگی یا یہ خوشی ہوگی کہ جو میرے 25 بچے گرینڈ سن اور گریٹ گرینڈ کڈز ہیں وہ میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, میرا اللہ مجھ سے خوش ہے, میری بیوی میرے ساتھ ہے, they still I have no value to be given to people around me anymore. I'm not the same asset anymore, but they're still ready to spend time with me. کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کو کسی ٹائم کے اپنی زندگی کے حصے میں وہ ویلیو دیے, وہ اہمیت دی. جب میں نہ بھی دیتا تو مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن انہیں پڑتا. ان کی امپیکٹ لائف میں امپیکٹ ڈالا, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ میں آئی وینٹ آؤٹ آف مائی وے, اس کا میں اب بھگت رہا ہوں. اینڈ دیٹس جسٹ اے اسٹارٹ. وی ڈو ناٹ بلیو ان لیٹ ٹل ڈیتھ ڈو اس اے پارٹ. وی بلیو ان ہیئر آفٹر, رائٹ؟ اور اس کے آنے کے بعد, اس زندگی کے بعد. اصل کہانی تو وہاں شروع ہو گئی. تو سر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پلیز ویلیو ڈریون بنے, ایکسپینسو نہیں بنے, ویلیو ڈریون بنے. ویلیوبل ہونا اور ایکسپینسو ہونے میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی چیز جس کی آؤٹ پٹ اس کے ان پٹ سے کم ہوگی تو وہ ایکسپینسو ہوگی, چاہے وہ روپے کی ہے. اور کوئی بھی چیز جس کا آؤٹ پٹ اس کے ان پٹ سے زیادہ ہوگا, چاہے وہ 10 کروڑ روپے کی ہے, وہ چیپ ہوگی, وہ ویلیوبل ہوگی. سو بی دیٹ. اور میں اپنے پیرنٹ سے اور بچوں سے اور آنے والی نسلوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ دیکھیں, اللہ نے ایک لائف دی ہے, ایکسپیرینس اٹ فل, کمپلیٹ, ایکسپلور اٹ, کانکر اٹ ان اینی شیپ اینڈ فارم. اپنی فیلڈ کے اندر بیسٹ دیں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے, جو سانس ہے نا سر, ایک ایکسیل کر لیا نا, دوبارہ نہیں آئے گا, نیا ہی آئے گا. اٹس ناٹ گونا کم بیک. اور پھر جو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اینڈ میں رہ جائے گی کہ کاش یہ ہو جاتا یا کاش میں ٹرائی کر لیتا, وہ نہ رکھیں, کیونکہ لائف از نتھنگ بٹ ریگریٹس. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پلیز انویسٹ ان یور سیلف. اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. ہم آج تک آرشمیڈیس کو یاد رکھتے ہیں, ہم نیوٹن کو یاد رکھتے ہیں, ہم آئنسٹائن کو یاد رکھتے ہیں, ہم الفندی کو یاد رکھا ہوا ہے, ہم نے ابن سینا کو یاد رکھا ہوا ہے, ہم نے میرام کیوری کو یاد رکھا ہوا ہے. ان تمام لوگوں کے پرنسپلز اور فنڈامنٹلز اتنی 500 600 700 سال بعد بھی زندہ ہیں, اور دنیا اس کے اوپر فنکشن کر رہی ہے اور چل رہی ہے.
کیا اس دور کے امیر ترین لوگ کسی کو یاد ہیں, یا وہ بہت ساری قوم پارٹ آف قوم اس دور کی جن کے پاس پیسہ تھا؟ نہیں یاد. یا اچھے لفظوں میں یاد ہے؟ نہیں یاد. سو آپ ایک گاڑی, 2 گاڑیاں, 3 گاڑیاں, 4 گاڑیاں, 8 بنگلے, 10 بنگلے, 1 بنگلہ, کیا کر لیں گے اس کا؟ کچھ نہیں کر سکتے. دیر از نتھنگ بیانڈ دیٹ. اٹ ڈزنٹ گیو یو happiness. It only gives you pleasure for that moment. And pleasure is addictive. A certain amount of pleasure becomes addictive because that's dopamine. It's short-lived. It's isolation. It's taking, not giving. اور آپ کا happiness is giving. It's in social اس کے اندر, گیدرنگس کے اندر. It's long term. There is no such thing as enough happiness. There is no addiction. There is nothing. So, or one thing that kills happiness, اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لوگ کیوں کنٹینٹ فیل نہیں کرتے, کیوں ڈسکنٹینٹمنٹ ہے سوسائٹی میں؟ اس وجہ سے کیونکہ ڈوپامین کے عادی ہیں. اس چیز نے آپ کو ڈوپامین پہ لگایا ہوا ہے. جو کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں اس نے آپ کو ڈوپامین پہ لگایا ہوا ہے. اوپر جو لوگ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور آپ کو کر رہی ہے, جس طرح چینل کر رہی ہے چیزوں کو, جو سسٹمز بنے, اس نے آپ کو بریک دیٹ سائیکل. اور ون تھنگ دیٹ ڈاؤن ریگولیٹس سیروٹونن از ڈوپامین. اٹ ڈاؤن ریگولیٹس. سو آپ کی ہیپینس کا قاتل ہی آپ کا ڈوپامین ہے. سو وی آل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. سو دیٹس دی اونلی ریزن سر آئی انویسٹ ان لرننگ, ان نوئنگ, ان امپروونگ مائی سیلف. کیونکہ جتنی خوشی مجھے اپنے بچوں, بیوی, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کے ہوتی ہے, اتنی خوشی مجھے اکیلے میں بھی ہوتی. کیونکہ دیٹس آکسیٹوسن, لو ہارمون. سو میری اپنا سیلف لو جو ہے نا سر, وہ بیانڈ ٹینجیبل تھنگس ہیں. اور میں آپ کو قسم تو نہیں کھانی چاہیے, لیکن میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ آج جو بھی میں نے بات کی ہے وہ میں نے سچی بات کی ہے. آئی نیور سے تھنگس بیکاز آئی بلیو ان آتھینٹسٹی, کہ میں وہ کام یا بولوں نہیں جو میں نہیں کرتا. عمر بہت بہت شکریہ. آج بہت مزے کی باتیں جو کسی نے پہلے نہیں کی. تھوڑا سا تاثر ہمیں ملا تھا, شاید ہم اس موضوع پہ کرتے تو کچھ اور بھی جاننے کا موقع ملتا ڈاکٹر عمران یوسف صاحب کو, لیکن آج آپ نے ساری کمیاں پوری کر دی ہیں. تو میں بہت ہیپی ہوں اور بہت خوش ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی فالو اپ سیشن کر سکتے ہیں. جب بھی دستیاب ہوں یہاں لاہور میں تو ہمیں ملنا چاہیے. میں آپ سے سیکھوں, میں یہاں پہ شیئر کروں لوگوں سے, اور لوگ یہاں پہ سیکھیں جو سیکھنے والے سیکھیں گے. دوستو, پاکستان کی ترقی میں نا رکاوٹیں بے شمار ہیں, لیکن میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتانے لگا ہوں. چند ایک فرق آپ چیک کر لیجیے گا جو ترقی یافتہ ممالک میں اور ہمارے جیسے ملکوں میں عوامی مزاج کے فرق ہیں. چھوٹی سی مثال, جس ملک میں ترقی ہوئی اس ملک کی چیزیں مہنگی ہیں. وہاں کے لوگ اس مہنگائی پہ اتنا رونا نہیں روتے, بس کمائی کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں اپنی جو زندگی بسر کر لوں. آپ چیک کر لیجیے, اگر آپ کمانے کے لیے جاتے ہیں نا گلف میں یا امریکہ میں یا یورپ میں, وہاں چیزیں مہنگی ہیں, تو پھر آپ کی سرس بھی تو مہنگی ہوگی. نمبر 1 تو یہ ہے کہ روندو قومیں جو روتی رہتی ہیں یہ ترقی نہیں کرتی. یہ ہمیشہ کسی نہ ایسی خفیہ طاقت, اسٹرانگ طاقت کا ویٹ کرتی ہیں جو آ کے جسٹ ان کو سمندر کے اس پار لے جائے جہاں پہ بیوٹیفل جزیرہ تھا, اس بری جگہ سے نکال دے, جبکہ ایسی کوئی طاقت نہیں آئے گی. نمبر 2, آپ دیکھیے پاکستان کے اندر نا علم یہاں پہ سڑکوں کے اوپر بری جگہ پہ جہاں پہ گند ہوتا ہے اس جگہ پہ جا کر ردی میں سیل ہوتا ہے نا کمال. آپ کسی کنٹری کو چیک کیجیے جس کنٹری نے ترقی کی ہوگی, وہاں کے لوگ علم کے قدردان ہوں گے. آپ کو وہاں پہ کبھی سننے کو ملا ہی نہیں ہوگا کہ کوئی عالم, وہاں کا عالم بھوکا مر گیا ہو. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگ قدردان اس کو بھوکا مرنے دیتے نہیں ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال, ایک بک شیئر کی کسی نے سوشل میڈیا پہ. وہ بک کسی بندے نے لکھی تھی 25-30 سال کے ایکسپیرینس کے بعد. تو کسی نے شیئر کر کے کہا کہ یہ اتنی مہنگی بک ہے, میں یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو مفت میں پڑھ لیں. آپ یقین جانیے گا یہ سارا گروپ تھا فیس بک کا, جہاں پہ موسٹلی لوگ امریکنس تھے اور یورپین تھے. اس کے نیچے لوگوں نے اتنی تنقید کی, انہوں نے کہا یہ بک کسی بندے کی پوری لائف کا ایکسپیرینس ہوگا اور تم اس سے بغیر قیمت کے یہاں شیئر کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا آج کے بعد ہم ایک کام کرتے ہیں, اس بک کو ہم بائی کریں گے, میں بھی 2-2, 3-3, 4-4 کاپی جتنی ہم چاہیں, تاکہ اس بندے کے اس ایفرٹ کو سپورٹ کیا جا سکے.
علم دوست معاشرے ترقی کرتے ہیں, علم کے دشمن ترقی نہیں کرتے. خدا را علم کے دشمن مت بنیے. آپ کی پچھلی نسل بن چکی ہے, میری بھی بن چکی ہے, میں بھی آپ میں سے ہوں, ہم سب آپ میں سے ہیں. لیکن ترقی کرنی ہوگی تو سارے فرق چیک کیجیے گا, ہمیں کس طرح سے کہاں پہ کس سائڈ پہ موو کرنا ہے, یہ جگہ چھوڑنی ہے تاکہ ہم اس جگہ پہنچیں. ہمارا دماغ سیدھا ہو, ہم وہ سوچیں جو باہر کے لوگ سوچتے ہیں اس انداز سے, اور ترقی کر سکیں. ترقی جو بھی ہے آپ کے لیے, ترقی پیسہ ہے یا کچھ بھی, وہ ترقی اسی طرح سے انشاءاللہ ملے گی. آپ اپنی ذہن کو چینج کیجیے گا. عمر بھائی بہت شکریہ, مجھے بہت مزہ آیا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی سیشن کرنے چاہیے. بلیو می سر, تھینک یو فار ہیونگ می. جس طرح بول رہے ہیں نا, میں بلیو کرتا ہوں آپ دل سے بول رہے تھے. پتہ کیوں؟ یہ سیم آگ میرے اندر لگی پڑی ہے. اس سیم آگ کی وجہ سے میں بھی نا چڑچڑا رہتا ہوں. میرے ارد گرد لوگ کہتے ہیں مس فٹ ہے, ہم اصل میں مس فٹ ہے. سر یہ کمپلیمنٹ ہے آپ کو بھی. آخری سر میں ایک کلوزنگ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم مائنڈ سیٹ کی ہم نے سارا وقت بات کی اور سب کچھ, 2-3 چیزیں صرف میں ایک بہت چھوٹی میں ہر جگہ کرتا ہوں یہ اپنے بچوں کے لیے, کہ ایک تو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کہ اپنے آپ کو فری لانسر کہنا بند کر دیں. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, کال یور سیلف سولوپرینیورس. فری لانسنگ گورے نے بنایا تھا. فری لانسنگ کا مطلب بہت اعلیٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے دور میں ہم نے کی, ہم نے خمیازہ بھگتا, ہم اس سے آگے نکل گئے. اب یو ناٹ فری لانسر, یو ار سولوپرینیورس. سو کال یور سیلف سولوپرینیورس, انٹرپرینیورس. ہیو دیٹ مائنڈ سیٹ. جو بات کرتے ہیں وہ آپ کی ریالٹی ہے. مررنگ افیکٹ ایک بہت بڑی چیز ہے. سو کال یور سیلف سولوپرینیورس. اسٹاپ کالنگ یور سیلف. اپنے کہنے والے الفاظ پر بھی غور کریں, کیونکہ وہ آپ کی ریالٹی بنتے ہیں. سو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ ہم انشاءاللہ پش کرتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ بن جائے گی. اگر دروازہ نہ بھی بن سکا یا وہ جگہ نہ بھی بن سکی, سر وہ دراڑ بھی بن گئی نا, تو پیچھے والے آ کے انشاءاللہ وہ دیوار گرا دیں گے انشاءاللہ. عمر بھائی بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جو بات عمر بھائی نے کی میں اردو میں تھوڑی سی کر دوں, اس سے ایلیبریٹ کر دوں, تاکہ آپ دوست جو انگلش زیادہ بیٹر نہیں سمجھتے تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے گا. بات یہ تھی کہ آپ اگر کرتے ہیں نا, فرض کیا بات کرتے ہیں, فری لانسر کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ کی پرسنالٹی کو فوکس کر کے کہتے ہیں. پرسنالٹی سینٹرک یہ ٹرم ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سولوپرینر ہوں, تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے بزنس کا آغاز 1% سے کر لیا ہے, اور کل کو اسے ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ختم کرے گا. آپ محنت کیجیے گا, اچھی سوچ سوچیے, اچھے کام کیجیے, دوسروں کی ہیلپ کیجیے, اور کم سے کم ہیلپ لیجیے. آپ مسائل سے ٹکرائیے, انشاءاللہ ترقی ہو جائے گی. اللہ آپ پہ کرم کرے. ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ نئے پوڈ کاسٹ میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, کچھ نیا ایکسپیرینس, مزے کی نئی باتیں. اللہ حافظ.